اچھا لگتا ہوں بہت اپنے خدا کو تحسین، اچھا لگتا ہوں بہت اپنے خدا کو تحسین، اپنے ہونٹوں کو درودوں سے سجاتا ہوا میں۔ واہ 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 واہ، صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے، آپ رحمت سے میری چارہ گری کرتے ہوئے، بے شک آپ کو روتے ہوئے زخم دکھاتا ہوا میں۔ ہم یتیموں کو کہاں آتے تھے نخرے کرنے، یعنی جھگڑا نہیں ہوتا تھا ہمارے گھر میں جی، کہ میں حقے کی چلم بھر کر دوں، ہائے ہائے ہائے، ایک حسرت کہ میں حقے کی چلم بھر کر دوں، ایک خواہش کہ میرا باپ کھنگارے گھر میں، ایک خواہش کہ میرا باپ کھنگارے گھر میں، چار دیواری تھی غربت بھی تھی یعنی تحسین، ایک دیوار زیادہ تھی ہمارے گھر میں، اس ماں کے لیے بدر برابر ہے رقیہ، سبحان اللہ، تو کوثر و تسنیم کے چشموں کی ہے ملکہ، واہ تو کوثر و تسنیم کے چشموں کی ہے ملکہ، سبحان اللہ، ہم لوگ تیرے بچوں کے نوکر ہیں رقیہ۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ شعر ایسا تھا جو والد کے اوپر تھا، تو وہ نیچے سے اٹھے، میں نے ان کو گلے لگایا، میں کہا شہزاد بھائی مطلب ایسا، انہوں نے کہا ریسنٹلی میرے والد کی ڈیتھ ہوئی۔ اشعار کچھ ایسے تھے کہ جو میری زندگی سے ریلیٹڈ تھے۔ اچھا، اب زندگی میرے واقعات، ظاہری بات آپ اپنی زندگی کو آپ جانتے ہیں بالکل ایسے۔ تو میں نے غزل پڑھنا شروع کی، چوتھے شعر پہ پہنچا، سٹیج بھی رو رہا ہے، واہ، ہے تو شعر ہے نا، ہاں، پہلے وہ داد دے رہے ہیں سبحان اللہ واہ واہ ماشاء اللہ، لیکن چوتھے پانچویں شعر پہ جب میں پہنچا ہوں تو میں نے ایسے دیکھا تو میرے تو آنسو ہلکے ہلکے آنکھوں میں تھے ہی، لیکن سٹیج کی طرف میرا دھیان گیا تو وہاں ندیم بابا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، احمد حماد بیٹھے ہوئے ہیں، اور بڑے شاعر جاوید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہو اٹھا کے، تو وہ رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر میں مبالغے کا شاعر ہوتا، اگر میں مبالغے کا شاعر ہوتا تو دنیا کا سب سے بڑا شاعر ہوتا۔ واہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دین اور دنیا ایک ساتھ ود مولانا پوڈ کاسٹ، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ابو بکر۔ بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہماری آج کی اس پوڈ کاسٹ کو دیکھنے کے لیے۔ آج کی پوڈ کاسٹ ہماری اس حوالے سے ہے کہ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھی کسی بڑی شخصیت کی تعریف کرنی ہو اور تعریف کرنے کا جو ہے انداز اشعار میں ہو تو اس کو کہا جاتا ہے منقبت۔ تو آج منقبت کے حوالے سے پورے پاکستان میں کچھ چہرے بڑے مشہور ہیں اور کچھ آوازیں بڑی جو ہے وہ مشہور آوازیں ہیں، اشعار بڑے مشہور ہیں، اور بہت سارے ایسی جگہ پر جو ہے وہ مشاعروں کی محفلیں ہوتی ہیں جس کے اندر دو نوجوان چہرے جو ہے وہ آپ کو اکثر ساتھ ساتھ نظر آتے ہیں۔ ان میں سے ایک آج میرے مہمان ہیں اور میں آپ کو اپنے مہمان خصوصی کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ آج کی ہماری پوڈ کاسٹ کے مہمان جو بہت دور دراز سے سفر کر کے ہمارے پاس تشریف لائے اور میں آپ کو ان کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں، آج کے مہمان ہیں یونس تحسین بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یونس بھائی کیا حال ہے، کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے آپ سے۔ بہت شکریہ، آج آپ ہمارے اس پوڈ کاسٹ کے آفس تشریف لائے۔ شکریہ۔ یونس بھائی، اکثر اوقات منقبت کے حوالے سے آپ کو اسٹیجوں کے اوپر ہم نے دیکھا ہے اور آپ منقبت پڑھتے ہیں، اور آپ کے ساتھ مولانا نادر صدیقی صاحب بھی ہوتے ہیں، اور وہ پہلے بھی ہمارے ساتھ یہاں پر پوڈ کاسٹ کر گئے ہیں، انشاءاللہ آئندہ بھی ان کی پوڈ کاسٹیں آئیں گی ہمارے ساتھ۔ تو آپ کو میں نے پہلے لمبا عرصہ نہیں ہوا ہے دیکھے ہوئے منقبت کے حوالے سے، آپ پہلے غزلیں پڑھا کرتے تھے، تو کیسے آپ کا یہ بدلا کہ آپ نے غزلوں سے اپنا سفر جو ہے وہ منقبت کی طرف لے گئے؟ پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس قابل سمجھا کہ گفتگو کا موقع دیا۔ جی، منقبت یوں ہے کہ واقعتاً بات سچی ہے کہ میں تو غزل کہہ رہا تھا، اور غزل میں بھی زیادہ جو مضامین ہیں وہ عشقیہ مضامین نہیں تھے، بس اپنے شوق کے تحت ہلکی پھلکی غزل کہہ لی، مشاعروں میں چلے گئے اور مشاعرے پڑھنا شروع کر دیے،
اللہ تعالیٰ نے اس میں سے عزت دی. پھر ایک کتاب بھی میری مصرع تحسین کے نام سے منظر عام پہ آئی. الحمدللہ اللہ نے اس سے بھی بہت عزت نوازی. تو اچانک سے یہ ہوا ہے سارا کچھ. اور اس کا سارا صحرا جس ابھی آپ نے نام لیا نادر صدیقی صاحب کا, تو اس کا صحرا اول تو نادر صدیقی صاحب پہ جاتا ہے. اچھا. انہوں نے تقریباً آج سے 6-7 سال پہلے جب وہ پتھر گڑھ کے اندر ایک مسجد ہے وہاں امام تھے, وہاں ان کے پاس جانا ہوا. جی. تو انہوں نے مجھے کہا یونس بھائی آپ بڑی اچھی غزل کہتے ہیں, تو آپ مناقب بھی کہا کریں. اللہ, آپ میں اللہ تعالیٰ نے ایسی خوبی رکھی ہے کہ آپ مناقب کہیں گے تو آپ بہت اچھے مناقب کہہ سکتے ہیں. اللہ اللہ اللہ. تو میں نے نادر بھائی سے کہا کہ نادر بھائی آپ غزل کہا کریں. آپ نے ان کو غزل کی طرف بلایا؟ میں نے کہا آپ بہت اچھی غزل کہہ سکتے ہیں, جی آپ غزل کہا کریں. ٹھیک ہے. تو وہ بات یہیں ختم ہو گئی. مطلب میں نے سیریس نہیں لیا اس بات. اچھا, میں نا سمجھ یہ رہا تھا کہ میں آپ سے اسی کے ریلیونٹ سوال بھی کر لیتا ہوں کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بہت کوئی تگڑا مذہبی بیک گراؤنڈ ہوگا. ذرا بتائیں آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ہاں, بیک گراؤنڈ تو ایسا مذہبی نہیں ہے. اچھا. ہم تو بہت سادے سے لوگ, اور ہمارے میں میرا خیال ہے پوری فیملی میں کوئی ایسا پڑھا لکھا نہیں ہے. اگر کسی نے کوئی بہت زیادہ ہے بھی تو حفظ کر لیا ہوگا. اچھا. اس سے زیادہ ابھی تک میری نظر میں نہیں تھا. ابھی جو ہیں کچھ بچے جو ہیں وہ درس نظامی پڑھ رہے ہیں, کچھ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو اپنی فیملی میں میرا نہیں خیال کہ میں بھی مطلب مدرسے تو گیا ہوں لیکن ناظرہ صرف. اچھا. اس کے علاوہ نہیں. تو کیا مشاغل ہیں یہ آپ کے اس کے علاوہ؟ مشاغل تو یوں ہے کہ الحمدللہ میں نے پنجاب یونیورسٹی سے MBA فنانس کیا ہے. اللہ. اور MBA فنانس کے بعد میں بینک کی نوکری کرتا ہوں. اچھا, آپ ایک بینکر ہیں؟ ہاں. اللہ. میں نے سٹارٹ لیا تھا MCB بینک سے. اچھا ناظرین, میں نا سمجھ رہا تھا کہ یہ کسی مولوی گھرانے سے ہوں گے اور ان کے ساتھ جو ہے نا وہ بس آپ جدید مولوی ہوں گے, تو میں یہ سمجھ رہا تھا آپ کو. نہیں, آپ کا تو بالکل بیک گراؤنڈ جو ہے نا وہ دنیا داری کا بیک گراؤنڈ ہے. کمال. بیک گراؤنڈ بھی اور موجودہ گراؤنڈ بھی جو ہے وہ بالکل دنیا داری والی ہے. تو MCB سے سٹارٹ لیا, دین میں کچھ عرصہ فیصل بینک گیا, وہاں سے جو ہے میں نے حبیب بینک کو جوائن کیا. ابھی 7-8 سال سے حبیب بینک کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے. اور کریڈٹ لائن جسے ہم لون وغیرہ کا ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں, اس میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اس سارے شعبے کے اندر جو ہمارا بینکنگ کا شعبہ ہے ٹائم نہیں ہوتا ہمارے پاس. ہاں جی. تو شعر اندر کہیں رچ بس گیا ہے. اچھا. اور وہ اتنا رچ بس گیا ہے کہ اگر شعر نہیں کہتے, نہیں سنتے, تو ایک اطمینان نہیں ملتا. آپ سے تو پھر لوگ جو بینک کے اندر آپ سے کوئی کام لینے آتے ہوں گے تو وہ تو آپ سے شعر سنتے ہیں. ایسے ہوتا تھا کہ MCB بینک میں ہم بیٹھے ہوتے تھے تو میرے پاس اکثر و بیشتر شاعر آ کے بیٹھ جاتے تھے. جی. تو میں نے جیسا مجھے کہتے ہوتے تھے کہ یونس کیا تم نے یہ قوال بٹھائے ہوتے ہیں, ان کی حالت وغیرہ دیکھ کر کہتے یار یہ قوال بٹھائے ہوتے ہیں تم نے ہر وقت یہاں. تو وہ آتے تھے شعر سننا, شعر بس وہ ہمارا اسی دورانیے میں چائے پینی اس میں شعر سنانے. دین کچھ دوست ایسے ملے, انہوں نے مشاعروں کی طرف لے گئے, اچھے بڑے سینئر شعراء سے ہماری ملاقات کروائی. خاص طور پہ جو ان میں دوستوں میں ہمیں دوست ملے وہ دلاور علی آذر تھے, نعیم رضا بھٹی, اسی طرح وہ جو ہیں ہمارے عمار اقبال صاحب, وہ دوست ہمارے, بس ہمارا 5-7 لڑکوں کا ایک گروپ بنا, اظہرم اسلام تھے جہلم کے. اسی طرح جو ہے وہ جو سائڈ ہے اسلام آباد والی, وہیں سے مطلب 3-4 لوگ ہمارے اس طرح کے دوست مل گئے ہمیں. دین شاعری کے اندر اسی طرح چلتے چلتے میں نے نادر صدیقی صاحب والا بتایا کہ انہوں نے مجھے جب وہیں مشاعرے میں, ہم غزل کے مشاعرے کے لیے گئے ہوئے تھے, نادر بھائی اور میں نے اکٹھے سفر کیا اور غزلیں سناتے سناتے ہم ان کے پاس واپس آئے. تو جب انہوں نے منقبت کا کہا, میں نے انہیں کہا بھائی آپ غزل کہا کریں. اچھا. اور انہوں نے انسسٹ کیا, میں نے کہا نہیں میں پہلے غزل کہوں گا, اگر مجھے کبھی لگا تو دین میں ایسا کروں گا کہ میں منقبت کہوں گا. پھر 2021 کے اندر مجھے ایک کال آتی ہے نادر بھائی کی, یونس بھائی آپ نے منقبت کہنی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی. اب میں
ذہنی طور پہ تو ظاہری بات ہے ہم اپنے عقائد کے ساتھ کہیں نہ کہیں جڑے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ میں یہاں بات کہنا ضروری سمجھوں گا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جو بچپن میں وقت گزارتے ہیں جس کو ہم خالی تختی کہتے ہیں اپنے ذہن کی، جو اس وقت نقش ہو جاتا ہے ہمارے ذہنوں کے اوپر، وہ ساری زندگی رہتا ہے۔ بالکل ایسا ہے۔ کہانی اس طرح ہے کہ میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی جب میں 6 ماہ کا تھا صرف۔ اچھا۔ تو میری 6 سسٹر تھیں، میں سب سے چھوٹا تھا، گھر میں والدہ تھی یا میں تھا۔ تو بہنوں کی شادی ہو گئی، والدہ مجھے اپنے ساتھ لے جاتی تھی اور جمعہ پڑھنے کے لیے۔ اچھا۔ تو ہم جمعہ پڑھنے کے لیے جاتے اور اسی بہانے ہم رشتہ داروں سے ملتے۔ 2 کام ہمیں بڑے پکے تھے اس بات میں کہ رشتہ داروں سے ملنا ہے اور جمعہ پڑھنا ہے۔ کیا بات ہے۔ ہم جب جمعہ پڑھنے جاتے تھے تو علماء کی گفتگو سنتے تھے، اور پھر جب جلسے وغیرہ ہوتے تو والدہ مجھے کہتی کہ چلو، وہ بھی سنتی تھی، تو وہ مجھے ساتھ لے جاتے تھے۔ اب میرے ذہن میں صرف وہ تقاریر یا وہ جلسے ہیں مختلف علماء کے، اب وہ میرے کہیں نقش ہو گئے، وہ باتیں ساری نقش ہوتی گئی۔ میٹرک میں ایسا ہوا کہ میں لائق بچہ تھا، تو میرے جو 8ویں کلاس کے اندر ہی میرے ٹیچر نے مجھے کہا کہ یا اسے مدرسے میں پڑھا لیں یا اسے اسکول پڑھا لیں۔ اچھا۔ تو میں نے انہیں کہا کہ میں اسکول کی سلیکشن کرتا ہوں، کیونکہ بیسک مسئلہ جو تھا وہ انکم بھی تھا۔ بالکل ایسا ہی۔ تو میں نے کہا یار چونکہ انکم بھی مسئلہ ہے بالکل ہے ضرور، اور مدارس کا ماحول مجھے کوئی اتنا برا بھی نہیں لگتا تھا، میرا دل بھی کرتا تھا کہ میں مدرسے میں پڑھوں، حفظ کروں، میرا بڑا شوق ہے، ابھی تک شوق ہے۔ اور ہمارے استاد نے حفظ کروانا مجھے شروع کر دیا۔ اچھا۔ اب میرا ادھر دل لگ رہا تھا، ادھر سے اسکول، میرے حالات اس طرح کے تھے کہ میں آپ کو دونوں میں سے کسی ایک کو چننا مطلب میں تھا، پھنسا ہوا تھا، یا آپ کو ڈائریکٹ مولوی چننا تھا اپنے آپ کو، یا آپ کو اپنے آپ کو؟ اب والدہ مجھے چاہ رہے تھے کہ میں مدرسے کے ماحول میں رہوں، میرے ٹیچر جو ہیں وہ مجھے کھینچ کے اسکول میں لانا چاہتے۔ اس وقت میرا کوئی فیصلہ نہیں تھا، مطلب ایک ہوتا ہے نا انسان کو فیصلہ ہوتا ہے کہ یار میں کچھ فیصلہ کروں کہ میں بچہ ہوں، مجھے تو کوئی پتہ نہیں، بالکل ایسا، ابھی تو میں کھیلنا چاہتا ہوں، میرا دل ہے میں کرکٹ کے گراؤنڈ میں چلا جاؤں، بالکل، لیکن 2 طاقتیں اور ہیں جو مجھے کھینچ رہی تھی۔ تو ہمارے ایک قاری صاحب ہوتے تھے، آج کل وہ پتہ نہیں سنا ہے کہ چکوال والی سائڈ پہ ہیں، قاری عبد الباسط۔ اچھا۔ وہ اپنے ساتھ کفیل میرا خیال ہے تخلص رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ ان کے پڑھانے کا انداز انتہائی سخت تھا۔ اچھا۔ لیکن اس ساری سختی کے اندر ہم نے کبھی ان کی سختی کو برا نہیں محسوس کیا تھا۔ اچھا، سختی تھی لیکن ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے جسم کے اوپر وہ پائپ جو مارتے تھے اس کے نشان پڑ جاتے تھے۔ اچھا۔ اور ہم جب گھر آتے والدہ دیکھتے تو ہم ہنس کے کہتے او یہ تو روز کا معاملہ ہے، مطلب ہم اس سختی کو بھی سختی نہیں سمجھتے تھے۔ انہوں نے 2 سپارے مجھے حفظ کروا دیے تھے اس وقت۔ اچھا۔ لیکن ان سے ہی محبت اتنی زیادہ ہو گئی تھی ہمیں کہ جب وہ وہاں سے پڑھانا چھوڑ کر چلے گئے تو ہمارا مدرسے میں دل نہیں لگا پھر۔ اچھا۔ وہیں ہمارے علاقے کی مسجد تھی، قاری اسحاق کھٹانا صاحب ہمارے بزرگ ہیں وہاں، اب تو اللہ ان کی غریق رحمت کرے، تو قاری افضال الحق کھٹانا صاحب اب وہاں محتمم ہیں، تو وہیں سے پڑھا ہوں۔ تو جب وہ چلے گئے پھر دل نہیں لگا، پھر ہمیں کوئی استاد اس لیول کا ملا نہیں۔ تو جب استاد بھی وہاں اویلیبل نہیں، وہاں دل نہیں لگ رہا کہ یار وہ استاد چاہے وہ مارتے تھے چاہے جو مرضی تھے، لیکن جو انہوں نے پڑھایا ہے آج بھی اگر میں شروع کرتا ہوں نام ما یتساءلون تو آگے آیت سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی، تو میں پڑھے جاتا ہوں۔ وہ جو انداز تھا ان کا پڑھانے کا وہ دوبارہ نہیں ملا۔ کمال ہے۔ تو میں نے کہا یار نہ ایسا استاد ملنا، تو میں اسکول بھی ظاہری بات ہے کمانا بھی ہے تو کیا کریں، تو ٹیچر نے میرا فیصلہ کیا کہ آپ اس کو مدرسہ چھڑوا دیں۔ تو دوسرا جو استاد تھا وہ بیجا مارنا شروع ہو گیا، تو اس کی بیجا مارنے کی وجہ سے آپ کا مدرسہ چھوٹ گیا۔ میں نے کہا یار میں یہ بیجا نہیں مار کھاؤں گا، ہاں سبق پہ مجھے مارے جی بالکل ایسے میں فضول ہی بلایا کسی نہ کسی بات پہ، تم لیٹ کیوں آئے ہو، تم یہ کیوں آئے ہو۔ وہ قاری صاحب کو پتا تھا یار اس کے معاملات یہ ہیں جی، یہ اسکول جاتا ہے، وہ آپ کی نفسیات کو سمجھے ہوئے جی بالکل ایسے۔ تو جب بھی وہ مارتے تھے صرف اور صرف سبق پہ مارتے تھے، یا میری کوئی غلطی تھی تو مارتے تھے، ورنہ انہوں نے کبھی نہیں مارا تھا بالکل۔ تو میں نے پھر مدرسہ چھوڑ دیا اس وقت۔ بس میرا خیال ہے وہ میں 8ویں کلاس سے لے کے MBA فنانس اور پھر بینکنگ، میں دوبارہ مدارس کی طرف گیا تک نہیں۔
لیکن آج میرا خیال ہے کہ آپ کی وہ والدہ کی دعائیں آپ کو ہر مدرسے کے طالب علم کی زبان کے اوپر آپ کا کچھ خواہشات ایسی ہوتی ہیں جو دیکھیں، ایک خواہش ہے میری، جی میری ماں کی بھی تو کوئی خواہش ہے نا. جب میں 6 ماہ کا تھا، آج میں 37 ایئرس کا ہو گیا ہوں، جی تو میری بزرگ ماں کی کچھ دعائیں ہیں، کچھ چاہت ہے. بالکل ایسے. تو اللہ نے اس کی اس نے جو وقت گزارا ہے، مشکل وقت گزارا ہے، اس کی بھی تو لاج رکھنی تھی نا. اس کی خواہش تھی کہ یہ علماء میں بیٹھے. کیا بات ہے جی، آج بڑے بڑے علماء. اور میری خواہش ہے ہی نہیں تھی کچھ بھی، مطلب میں تو بلینک. ہاں جی بالکل، آپ بالکل ایسے ہی. مجھے تو صرف یہ تھا کہ یار کل کو میں ماں کا سہارا بنوں. ماں مطلب کتنا کو مجھے سپورٹ کر سکتی ہے، اپنے گھر میں جو کام کر رہی ہے اسی پر. اللہ نے نوکری دے دی، سارا کچھ دیا. آج اللہ کی ہر نعمت اللہ نے ہمیں مہیا کیا، الحمدللہ. اس کا جتنا شکر کریں کم ہے. جتنا مشکل وقت دیکھا اللہ نے اتنی آسانیاں بھی دے دی. لیکن وہ جو ماں کی خواہشات تھی وہ مطلب میں پوری نہیں کر رہا تھا جی. وہ اس کی دعائیں پوری. وہ میں نے بتایا نا کہ نادر بھائی نے جب مجھے کہا نا کہ یار وہ منقبت کہنی ہے تم نے، 2021 کی بات ہے، تو عبد الباسط قمر اس کا فون آتا ہے، یونس بھائی چاہے ایک منقبت لکھ کے لے آئیں، آپ نے میرے پاس ہری پرانا ہے. اچھا. میں نے کہا یار میں تو تمہیں پتہ ہے میں تو غزل کہتا ہوں، تو غزل کے علاوہ تو میں بڑا مشکل ہے، اور یہ مذہبی معاملات ہیں جی. مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ، مطلب مجھے صرف صحابہ کے نام ہی آتے ہیں یا ان کے بارے میں جو علماء سے سنا ہے وہی آتا ہے، وہ آتا ہے. انہوں نے کہا جو سنا ہوا نا اس کو شیئر کر دیں. بالکل ٹھیک. میں نے 1-2 منقبت کہی اور ہری پور چلے گئے، وہاں مشاعرہ ہوا، ثانی اسنین کے نام سے مشاعرہ تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے شعر سنائے، تو لوگوں نے رسپانس جو دیا وہ بہت شاندار ہے. نادر بھائی نے بھی حوصلہ دیا، باسط قمر نے بھی حوصلہ دیا. تو نیکسٹ ایک اور مشاعرہ رکھا، اس میں پھر بلا لیا. تو وہ پھر ایک توجہ کرنے والے نے کہیں سے بیٹھے بیٹھے توجہ کی، وہ کوئی میرا کلام ان تک پہنچا. تو انہوں نے مجھے رابطہ کیا، انہوں نے کہا میں نے آپ کا کلام سنا ہے، سید خاندان کے ہیں جی. تو کہتے آپ نہ منقبت کہا کریں. اللہ اکبر. میں نے محسوس کیا، میں کہا یار میں تو غزل کہتا ہوں. میں بڑا بے دلی سے میں کہا یار منقبت میرے بس کی بات نہیں ہے، اس کے لیے تو بہت مطالعہ چاہیے. جی. نعت میں تو ہم اپنی جو محبت ہے اس کو پیش کر دیتے ہیں، حمد میں بھی ہم کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں. غزل کا میدان کھولا ہے، جو منہ میں آیا، جیسا خیال آیا اس کو ویسے شیئر کر دیا. منقبت میں تو مختلف نظریات ہیں، مختلف اسکول آف تھاٹس ہیں. ہم کس کو کنٹرول کریں گے؟ ایک بات کریں گے، دوسرا کہے گا تم نے یہ کہا کہ کیا کہا ہے، دوسرے کی بات کہیں گے، پہلا کھڑا ہو جائے گا. پھر انہوں نے شخصی تشخیص، وہ جو تقسیم ہے وہ بھی کر رکھی ہے سب نے. کسی نے کسی کو رکھا ہوا ہے، کسی نے کسی کو رکھا ہوا. میں کہاں پھنس جاؤں گا، میں تو بڑا آزاد ماحول کا بندہ ہوں. لیکن انہوں نے 2-4 باتیں ایسی کی، انہوں نے کہا کہ یار وقت کی ضرورت ہے، آپ مناقب کہا کریں. تو بلکہ میرے گھر بھی تشریف لائے، مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں کہا شاہ جی آپ کی توجہ ہے اگر مجھ پہ، میں تو جانتا بھی نہیں آپ کو، تو آپ نے دیکھیں مجھے ایک منقبت سن کے آپ نے مجھے نظر میں رکھا ہوا ہے. تو مجھے آج سمجھ آ گئی ہے کہ توجہ بھی بڑی کام کرتی ہے. تو اس کے بعد توصیف و ثناء نے پروگرام کروایا اسلام آباد میں. عدنان گیلانی بھائی نے مجھے دعوت دی، میں وہاں گیا. وہاں بھی حضرت صدیق اکبر پہ مشاعرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ. تو وہاں میں نے اشعار پڑھے تو لوگوں نے بہت زیادہ سراہا مجھے. جی. میں آ گیا، 1 سال گزر گیا اسی بات کو. انہوں نے پھر دعوت دے دی. اب میری عادت ہے جو میں پہلے پڑھ چکا ہوتا ہوں وہ نیکسٹ نہیں پڑھتا. میں نے کہا یار ایک سٹیج ہے اس پہ یہ چیزیں میں پہلے پڑھ چکا ہوں، میں مزید کیا کہوں. مجھے 4 باتیں آتی ہیں، 5 باتیں آتی ہیں. میں پھر کچھ مطالعے کا مجھے شوق ہوا تو میں نے کچھ مطالعہ شروع کیا. پھر اس کے مطابق میں مشاعرہ پڑھنے کے لیے چلا گیا. اگلے مشاعرے میں انہوں نے مجھے ٹاپک دیا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. واہ واہ. یہاں سے وہ ایک مقام شروع ہوتا ہے. اس سے پہلے میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ صرف مناقب کہے تھے کچھ، کیونکہ ہمارا جو شعری ماحول ہے وہاں اہل بیت پہ اگر کوئی شعر پڑھا جائے تو کوئی بھی اس کو مذہبی نہیں کنسیڈر کرتا. لیکن اگر صحابہ پہ کوئی شعر پڑھا جائے تو اس کو مذہبی کا ٹیگ لگا دیا جاتا. ہاں یہ بات ہے. یہ بات بھی مجھے پہلے نہیں فیل ہوتی تھی، لیکن جب میں 1-2 منقبت کے مشاعرے میں گیا تو میں نے کہا یار میں اگر منقبت کا کوئی شعر سناتا ہوں تو مجھے مذہبی کیوں کہا جاتا ہے؟ حالانکہ حضرت علی بھی میرے ہیں،
صحابہ بھی میرے ہیں. میں حضرت علی پہ شعر سناتا ہوں مجھے کوئی کچھ نہیں کہتا. بالکل ایسے. میں کربلا پہ سلام لکھتا ہوں مجھے کوئی کچھ نہیں کہتا. لیکن اگر میں حضرت ابو بکر پہ, حضرت عمر پہ, حضرت عثمان پہ کوئی شعر کہتا ہوں تو سارے کوئی مجھے مذہبی کہنا شروع کر دیتا ہے, کوئی مجھے مولوی سے کہنا شروع کر دیتا ہے. حالانکہ میرا تو مولوی سے دور دور کا تعلق نہیں ہے. میرا خیال ہے میری اسلام دعا میں بھی 1-2 مولوی ہوں گے, اس سے زیادہ کوئی نہیں ہوگا. یہ بعد میں لوگوں نے محبت سے نوازا. تو جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اشعار کی انہوں نے مجھے بات کی تو اس رات میں نے بڑا تلاش کیا کہ یار کچھ اشعار مل جائیں. تو 2 دن میں لگا رہا اس تغذو کے اندر کہ کچھ اشعار ملے. تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی اس بات پہ, اور نیٹ چھان مارا, کتابیں بڑی دیکھیں, بڑی کتابوں سرچ کی. 2 دن میں مطلب نیٹ ہی سب سے رسائی میں نیٹ ہی تھا ہمارے, کہ کہیں بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچھ اشعار مل جائیں ہمیں. ایک نظم ملی حضرت انجم نیازی صاحب کی, اشعار تھے اس کے اوپر کچھ. ایک نظم تھی نادر صدیقی صاحب کی, اس کی کتاب میرے پاس پڑی تھی تو اس میں دیکھی, اس میں ایک نظم ملی مجھے. بس میرا بڑا دل اس وقت پسیجا اور میں نے فوری طور پہ عدنان بھائی کو فون کیا, اور رات کے تقریباً 3 بجے کا ٹائم تھا, اور میں بھی رونے لگ گیا, وہ بھی میں نے کہا یار کتنی عجیب بات ہے کہ ایک وقت گزر گیا, ایک عہد گزر گیا, 1400 سال گزر گئے. ہمارے اردو ادب کے اندر ان شخصیات پہ کسی نے مناقب بھی نہیں کہے. تو اس دن کچھ ایسا فیل ہوا کہ یار کچھ کرنا چاہیے, حق ادا کرنا چاہیے. اللہ نے ایک نعمت دی ہے ہمیں, شعر کہنے کا فن دیا ہے, تو شعر کہنا چاہیے. ان شخصیات پہ شعر کہنا چاہیے جن پہ لوگ مطلب گھنٹوں گھنٹوں کی تقریریں کریں, عمریں گزار دیتے ہیں ان کی تعریف کے اندر. تو شعر جو ہے وہ تو کسی زبان کا جھومر ہوتا ہے, کسی بھی زبان کا. شعر سے بڑا تو کوئی مطلب کسی ادب کے اندر کوئی چیز نہیں ہوتی. تو ہماری اس شعبے کے اندر شعر کیوں نہیں. اس دن پھر میں نے ایک تہیہ کیا, میں نے کہا یار مناقب کہوں گا, کوئی مجھے کچھ بھی کہے, غزل تو کہتے ہی رہوں گا ساتھ ساتھ, لیکن مناقب کے میدان میں جب تک اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہم اس کو چلاتے رہیں گے. لوگوں کی مخالفت بھی ہوگی, ظاہری بات ہے, مجھے بڑا کچھ سننے کو بھی مل رہا ہے. غزل کے مشاعرے میں مجھے بلانا بھی لوگوں نے ترک کر دیا. اس کے علاوہ مختلف شاعروں نے میرے نمبر بھی انفرینڈ بھی کیا ہے, ڈیلیٹ بھی کیا ہے, سارا کچھ. اچھا, وہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے ساتھ نا یہی وجہ ہے کہ آپ کے ساتھ منقبت میں پہلے بہت سارے چہرے نظر آتے تھے, آج کل وہ چہرے نظر نہیں آتے. نہیں ایسا نہیں ہے, وہ اور بڑے معاملات ہیں. اچھا. وہ کچھ دیکھیں, منقبت میں نے ابھی آپ کو بتایا, کچھ شخصیات ایسی ہیں کہ جب ٹیسٹر لگانا ہو تو ان شخصیات پہ منقبت لکھنے کا کہہ دیا جاتا ہے. تو وہ مجھ پہ بھی ٹیسٹر لگے ہیں. صحیح. تو میں تو کسی دیکھیں, میں کہتا ہوں دین جو ہے, قرآن جو ہے وہ عالمی ہے. جی بالکل ایسے, اس میں کسی کی تخصیص نہیں ہے, کسی کی تخصیص نہیں, تخصیص نہیں ہے. مطلب اس کو کافر بھی پڑھ سکتا ہے, مسلمان بھی پڑھ سکتا ہے, اس میں ہدایت ہے. بالکل ایسے. تو حضور کی شخصیت بھی جو ہے وہ عالمی ہے, عالمی شخصیت. تو صحابہ و اہل بیت کی شخصیات بھی جو عالمی ہے, اس میں کوئی کیا تخصیص ہے کہ یہ میرے ہیں اور یہ آپ کے ہیں. بالکل ایسے. تو میں تو بطور مسلمان بات کرتا ہوں, میں کسی طبقے یا کسی مخصوص مسلک کی ترجمانی کے لیے نہیں, بلکہ جو میرے مطالعے, جو میری محبت سے, جو میرے اندر کا ایک جذبہ ہے, وہ میری جو اللہ تعالیٰ نے مجھے فہم دیا ہے. میں قرآن پڑھتا ہوں, احادیث پڑھتا ہوں, تاریخ پڑھتا ہوں, مختلف مسالک کا جو موازنہ کرتا ہوں. مطلب موازنہ تو میں کرتا ہی نہیں ہوں اس کے اندر, میں تو یہ دیکھتا ہوں میرے مطلب کی, میرے عشق کی, میری محبت کی اس میں کیا کیا چیزیں مل رہی ہیں. اگر میں قرآن پاک پڑھتا ہوں تو ایک طرف فقہ جعفریہ والوں کا پڑھی ہوتی ہے, وہ ترجمہ تفسیر پڑھی ہوتی ہے, ساتھ ہمارے اہل سنت میں سے کسی کی پڑھی ہوتی ہے, میں دونوں کو پڑھ رہا ہوتا ہوں. اچھا. ادھر جو روایات ہیں وہ بھی پڑھ رہا ہوتا ہوں, ادھر جو روایات ہیں وہ بھی پڑھ رہا ہوتا ہوں. اب اتنی تو دیکھیں, میں دنیاوی تعلیم یافتہ ہوں, میں نے MBA فائنانس کیا ہے, اتنا تو اللہ نے مجھے فہم دے رکھا ہے کہ قرآن کے لفظی تراجم جو ہیں وہ کیا ہیں, اور نیچے کس نے کیا بات کی ہے, بریکٹ میں کیا بات کی ہے, مجھے کیا تسلیم کرنا ہے. پھر جب صرف قرآن کی بات آتی ہے پھر تو میں صرف قرآن کو دیکھتا ہوں. جی بالکل ایسے. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر میں نے کہا نہیں بھائی, میں اس چیز سے اگر مجھے جو میرا نظریہ ہے, جو میں نے اپنے فہم سے نکالا ہے, جو ظاہری بات ہے اس کے اوپر مہر تو جو فقہا کی ہے,
اماموں کی ہے جی بڑے علماء کی مہر ہونا لازمی ہے. میری اپنی تو وہ پھر میں تو وہ مرزے والی بات ہو جائے گی نا علمی کتابی والی. تو علمی کتابی تو بالکل نہیں. ہاں جو فہم مجھے آتا ہے اس کی میں پوری آگے لوگوں تک. ویسے مرزا صاحب بھی بہت بڑے شاعر ہیں. وہ بھی چلیں وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن یہ کہ پھر وہ مضامین جو ہیں وہ پھر میں نے اپنے محبت میں مضامین کہنا شروع کیے جی اور ان اشعار کو وہ جو اللہ نے ایک نعمت مجھے بخشی ہے شعر کہنے کی ان خیالات کو شعروں میں لے کے آیا. پھر اچانک سے ایک پروگرام ہوا ہے توصیف و ثناء والوں میں اسلام آباد میں, اس کی کوریج کے اندر پھر انہوں نے کچھ کلپس بنائے. صحیح. اچھا میرے گمان میں بھی نہیں تھا نا کہ مطلب ایک عام سا شاعر ہے اور صبح اٹھے گا اور لوگ اس کو اتنا سراہ رہے ہوں گے. جب میں صبح اٹھا ہوں تو میں حیران تھا کہ اتنے ویوز اور اتنے لوگوں نے مجھے محبت سے نوازا اور 2-3 دن کے اندر ویوز اور کالز اتنی زیادہ آنی شروع ہوئی. تو میں نے کہا بھائی تو پکا ہو گیا. لوگوں نے تسلیم کر لیا. پھر یہ ہوتا ہے دیکھیں جب لوگ کسی چیز میں آپ کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر انسان کو وہی چننا پڑتا ہے. پھر وہ چناؤ آپ کا بڑا جی بالکل ایسے ہم آپ کو پبلک نے چن لیا. پبلک نے اس کام کے لیے انہوں نے چن لیا. بیسیکلی پبلک اس وقت چنتی ہے جب خالق کی کام سے بالکل ایسے ہی ہے. بالکل. تو میں نے بڑا غور و خوض کیا. میں نے کہا یار اللہ پاک نے اگر مجھے منقبت کی طرف راستہ دیا ہے جی تو اب مجھے منقبت پہ کچھ چلنا چاہیے. دیکھیں اللہ بھی یہی چاہتے تھے کہ آپ منقبت کی طرف آئیں اور اللہ کی چاہت بھی تھی کہ آپ اسی راستے پہ آئیں. اور کچھ آپ کی ماں کی جو دعائیں تھیں, میں نے کہا جو آپ نے بچپن کا اپنا سارا سنایا, جو ماں کی دعائیں تھیں وہ آپ کو علماء کی طرف لے آئیں. تو آج کل پھر آپ کو اٹھنا بیٹھنا تب سے ہی علماء کے اندر ہو گیا. وہ جب مشاعرہ ہوتا تھا نا میں والدہ کو جا کے دکھاتا تھا تو وہ کہتا کہ مجھے تمہاری باتوں کی سمجھ نہیں آتی ہے, کیا کہتے رہتے ہو, مجھے نہیں سمجھ آتی اس کی. دین جب منقبت کے مشاعرے ہوئے تو منقبت کے وہ میں نے دکھائے تو علماء بیٹھے ہوتے تھے ساتھ, اس طرح کوئی دائیں بیٹھا ہے کوئی بائیں بیٹھا ہے. تو نادر بھائی اسٹیج پہ ہیں, 2-4 اور داڑھیوں والے بیٹھے ہوئے ہیں. تو والدہ کی طبیعت مزاج اس کو تسلیم کیا. انہوں نے سنا اس کو ایک دن نا, میں نے نہیں سنا ہے کہیں سے سنا انہوں نے. تو جب انہوں نے سنا تو کہتے ہیں ہاں یہ باتیں مجھے سمجھ آئی ہیں. تو مجھے بھی خوشی ہوئی. میں کہا چل یار والدہ کو اس بات میں بڑی خوشی ہوئی ہے تو میں مزید مناقب کہوں گا. تو جب لوگوں نے اس کو تسلیم کیا تو میں نے یہ دیکھا جب اللہ تعالیٰ مجھے اس راستے پہ چلا رہا ہے اور یہاں اللہ تعالیٰ نے شہرت دی ہے اور لوگوں نے مجھے قبول کر لیا ہے, تو لوگ تو اسی وقت قبول کرتے ہیں جب اللہ پاک قبول کر لیتے. تو میں کیوں انحراف کروں اس سے. تو میں نے پھر اس پہ منقبت کے اوپر پھر غزل کو کچھ دیر کے لیے سائڈ پہ کر دیا, کہہ رہا ہوں ساتھ ساتھ لیکن منقبت پہ پھر اس پہ جب میں لوگوں مختلف مشاعروں میں گیا تو لوگوں نے مزید محبت سے نوازا اور اب آپ کے سامنے ہے. تو وہ حضرت رقیہ والا سنائے نا جو آپ نے منقبت پڑھی, ہاں وہ سنائے نا ہمیں کچھ. وہ پھر حضرت رقیہ پہ اس وقت ہم نے جو پڑھی کچھ اشعار کہے تھے. بالکل. ناظرین اکثر اوقات نا آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک کامیاب عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں وہ کامیاب عورت آپ کی گھر والی نہیں بلکہ ماں ہوتی ہے. ایسے ہی ہے جی. دیکھیں آپ کی ان ساری باتوں سے جس نتیجے پر میں پہنچا ہوں نا کہ کامیاب عورت جو بار بار کہا جاتا ہے نا, مثالیں دی جاتی ہیں کہ جی یہ فلاں دنیا میں کامیاب شخص ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس کامیاب شخص کے پیچھے کسی کامیاب عورت کا ہاتھ ہے. تو میں سمجھتا ہوں وہ عورت ماں ہے جس کی دعائیں آج آپ کو اس کامیابی کے جو ہے وہ دروازے پر لا کر کھڑا کیا ہوا ہے, جہاں پر آپ سے اللہ بھی راضی ہے, آپ کے رشتہ دار بھی راضی ہیں اور آپ سے ماں بھی راضی ہیں. تو ہو جائے کچھ منقبت حضرت رقیہ کے حوالے سے. جی بالکل. باقی یہ کہ لازمی نہیں ہے کہ بیوی کی دعا نہ ہو, بیوی کی دعائیں بھی ہوتی ہیں. پکی بات ہے. ہاں یہ پکی بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, سچ بات ہے. وہ میں نے ایک کہاوت بھی وہ سنی ہوئی ہے, کہانی چھوٹی سی. وہ مسلح جو ہے وہ دریا کے اوپر چل رہا ہوتا تھا, تو ظاہری بات ہے وہ بھی ہمارا حصہ ہے, بیوی ہماری ذات کا حصہ ہوتی ہے. میں بڑا پازیٹیو ہوں اس معاملے کے. آپ بھی ایک ہی بیوی والے ہیں انشاءاللہ 4 بار. دیکھ لیں یہ پوڈ کاسٹ بھابھی بھی سنیں گی. نہیں کوئی مسئلہ, وہ اسے پتا ہے کہ میں اگر جو بات اس کے سامنے کرتا ہوں وہ میں کہیں بھی یہ دیکھ لے. بعض میری بات میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ میں وہاں کہہ رہا ہوں کہ ایک اور یہاں کہہ رہا ہوں. اچھا ابھی فی الحال ایک ہی ہے الحمدللہ, ایک ہی ہے. میں نے بڑا سوچ کے کہا, میں نے نادر بھائی سے کہا, میں نے نادر بھائی دعا کریں کہ اللہ میری دوسری شادی کروا دے.
تو نادر بھائی مجھے کہنے لگے جس دن مجھے تم پہ کوئی بہت غصہ ہوا اس دن یہ اور دعا میں نے تم سے بدلہ لینا ہوا کسی بات کا تو میں تمہارے لیے یہ دعا کر دوں گا. تو یعنی کہ آپ پر بھی فن کی ہوں ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع اس آیت کا اثر ہو چکا ہے. دیکھیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھا ہے نا سب. جی جی جی. تو فطرت اللہ کے علاوہ کون جانتا ہے. اچھا چلیں آپ جب دوسری شادی کریں گے تو آپ سے فارمولہ پوچھیں گے کہ ہمارے ناظرین کی نظر بھی کوئی فارمولہ کرے. بینکر جو ہے نا وہ دوسری شادی کا صرف سوچ سکتا ہے کیونکہ انہوں نے ہمیں تنخواہ صرف اتنی دینی ہوتی ہے کہ ہمارا بورچی خانہ چلتا رہے, اس کے علاوہ وہ ٹینشن زیادہ دیتے ہیں. ٹھیک. جی حضرت رقیہ پہ کچھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کچھ اشعار سناتا ہوں. جی. کونین کے سردار کی دختر ہیں رقیہ. سبحان اللہ. کونین کے سردار کی دختر ہیں رقیہ. سبحان اللہ. واللہ مقدر کی سکندر ہیں رقیہ. واللہ مقدر کی سکندر ہیں رقیہ. واللہ مقدر کی سکندر ہیں رقیہ. سبحان اللہ. شاہکار طہارت سے مطہر ہیں رقیہ. سبحان اللہ. انوار سخاوت سے منور ہیں رقیہ. سبحان اللہ. آغوش خدیجہ میں پلی نور کلی ہیں. واہ واہ. سبحان اللہ. آغوش خدیجہ میں پلی نور کلی ہیں. تسکین نبی لخت پیمبر ہیں رقیہ. آہا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تسکین نبی لخت پیمبر ہیں رقیہ. سبحان اللہ. 2 ہجرتیں کی آپ نے اللہ کی خاطر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان 2 اللہ. ہجرتیں کی آپ نے اللہ کی خاطر. سبحان اللہ. کیا بات ہے. خوشنودی خالق سے تونگر ہیں رقیہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خوشنودی خالق سے تونگر ہیں رقیہ. واہ. آقا نے نگہدار بنا کر یہ بتایا. واہ. آقا نے نگہدار بنا کر یہ بتایا. اس ماں کے لیے بدر برابر ہے رقیہ. واہ 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 واہ. بے شک بے شک بے شک. اس ماں کے لیے بدر برابر ہے رقیہ. سبحان اللہ. تو کوثر و تسنیم کے چشموں کی ہے ملکہ. واہ. تو کوثر و تسنیم کے چشموں کی ہے ملکہ. سبحان اللہ. ہم لوگ تیرے بچوں کے نوکر ہیں رقیہ. بے شک بے شک بے شک بے شک. ہم لوگ تیرے بچوں کے نوکر ہیں رقیہ. سبحان اللہ. تحسین پڑھی جب سے ہے احزاب کی صورت. واہ واہ. تحسین پڑھی جب سے ہے احزاب کی صورت. جانا ہے کہ تطہیر کی چادر ہے رقیہ. سبحان اللہ. جانا ہے کہ تطہیر کی چادر ہے رقیہ. سبحان اللہ. اچھا اس میں ایک کوشش ہوتی ہے میری نا منقبت کہنے میں کہ میں کوئی بات اپنے محبت کے بجائے اس کو حدیث یا قرآن سے استدلال لے کے بات کروں. کیا بات ہے. بالکل ایسے ہمیشہ سے میری جب سے میں منقبت کہہ رہا ہوں کہ یار میں اپنی محبت کا اظہار تو کروں گا جی لیکن مبالغہ. وہ حضرت علی سے کسی نے پوچھا نا کہ آپ اتنا اچھا شعر کہتے ہیں جی تو آپ ویسے شاعر کیوں نہیں بن سکے جیسے باقی لوگ. بالکل. بڑے بڑے نام ہیں, آپ تو علم کا گھر ہیں, علم کا دروازہ ہیں, جی منبع علم ہے, اتنا علم ہے آپ کے پاس. تو حضرت نے بڑی خوبصورت بات کی تھی. آپ نے فرمایا اگر میں مبالغے کا شاعر ہوتا, اگر میں مبالغے کا شاعر ہوتا تو دنیا کا سب سے بڑا شاعر ہوتا. واہ واہ واہ. آپ یہ دیکھیں ایک ایسی شخصیت, جھوٹ تو بڑی دور کی بات ہے, مبالغہ تو محبت میں یا عشق میں ایک بات کو صرف تھوڑا سا بڑھانے کے لیے مبالغہ کیا جاتا ہے, یعنی کہ جھوٹ نہیں ہوتا, یہ جھوٹ کی سب سے چھوٹی قسم ہوتی ہے جو ہم محبت میں کسی کے ساتھ محبت میں جب کسی کے ساتھ پیش آتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبالغہ کے بھی قائل نہیں ہیں. اچھا یونس بھائی, ایسا ہے کہ کچھ دوستوں کا کہنا ہے کہ جو منقبت کے مشاعرے ہوتے ہیں تو ان کے اندر جو داد ملتی ہے نا, وہ داد اسی طرح ملتی ہے جس طرح اکثر دیکھا ہے آپ نے. میں سمجھ گیا ہوں بات آپ کی. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں شعر کیا ہے. جی میں اگر آپ سے پوچھوں شعر کیا ہے جی تو آپ اس کے بارے میں یہ کہیں گے یار شعر ہے کہ مطلب ایک خیال کو آپ نے موضوع کیا اور لوگوں تک سنا دیا. جی تو یہ شعر کمپلیٹ نہیں ہوا بھائی. ابھی اچھا ابھی شعر کمپلیٹ نہیں ہوا. شعر کی تعریف حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت کی. آپ کو کسی نے کہا شعر کیا ہے تو آپ نے اس کو شعر ہی میں جواب دیا. شعر تو مجھے نہیں آتا, وہ اس کا ترجمہ مجھے یاد ہے, وہ میری کتاب کے فلیپ پہ لکھا ہوا ہے ویسے وہ شعر. آپ فرماتے ہیں شعر کسی انسان کا نقطہ فکر ہوتا ہے. اچھا. اب یہ شعر کی
اب جو میں نے آپ کو کہا شعر میں نے کہہ دیا, یہاں تک بات ختم ہوگی. بالکل میرا نقطہ فکر ہے وہ میں نے شیئر کر دیا. اب آگے بات شعر آگے کمپلیٹ ہونے لگا ہے. جی. جسے انسان لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے, جسے انسان لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ عاقل ہے کہ جاہل ہے. واہ 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 واہ. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ داد ظاہر کرتی ہے کہ یہ عاقل ہے یا جاہل ہے. کمال. یعنی کہ شعر کی تعریف میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ شعر نقطہ فکر ہے بات ختم. جی جی نہیں نہیں. آپ نے فرمایا شعر جو ہے وہ نقطہ فکر کا نام ہے جسے وہ موضوع کر کے لوگوں تک پیش کرتا ہے. جی. پھر لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ عاقل ہے کہ جاہل ہے. عاقل ہے کہ جاہل. یعنی کہ شعر اب کمپلیٹ ہوا ہے. واہ. ٹھیک ہے. بالکل. اب میں نے شعر کہہ لیا, کتاب میں آ گیا, وہ الماری میں رکھا گیا. اب میں نے شعر کہہ لیا, میں نے ڈائری میں لکھ لیا, بس. شعر تخلیق ہے. بالکل ایسے ہی. اور تخلیق جو ہے وہ ہمیشہ سے پہچان چاہتی ہے. پہچان چاہتی ہے. بالکل ایسے. اب پہچان کا سفر شروع ہو جاتا ہے شاعر کا. واہ. شاعر شعر سنانا شروع کرتا ہے. جی. اب جو سامعین ہیں, جی, میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. جی. تو بات یہ ہے کہ جب ان کے دل کی بات میں نے کر دی, ہاں جی, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ یہ نہ کہے کہ واہ. بالکل ایسے ہی. یہ نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا. اب میں نے اگر اس کے دل کی بات کی کسی کے نے کہا یار یہ تو وہی بات ہے جو میں نے کی. اب شعر کا ایک ماحول ہوتا ہے نا. جی. شعر اپنا ماحول بنا رہا ہوتا ہے. جی. تو جب ہم کہیں شعر پیش کرتے ہیں تو شعر کا ماحول بننا شروع ہو جاتا ہے. واہ. اب جو نارمل شعر ہوتا ہے اس پہ لوگ سن کے ٹھیک ہے. جی. جو خراب ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں یار غلط ہے, خراب ہے. یہ بالکل غلط ایسے ہے. ہی. اب یہ لوگ آپ بتا رہے ہیں, رسپانس دے رہے ہیں. اب شعر اچھا ہے, انہوں نے کہا واہ بھائی بہت اچھا, بہت اچھا ہے, شعر بہت اچھا ہو گیا. جی. یار ایسے تو کسی نے بھی نہیں کہا. جی. اب شعر کا لیول بڑھنا شروع ہو گیا. جی. اب شعر کیفیت میں بھی آ گیا. جی. شعر کی کیفیت, شعر کا مضمون, جی. وہ سامع سے ملنا شروع ہو گیا. جی. اب سامع تو وہی سامع ہوتا ہے. اب سامع نے کیا کہا, شعر سنا, اس نے واہ تک رہا. واہ تک رہا. لیکن جب واہ سے کراس کر گیا تو اس سے رہا نہیں گیا, وہ اٹھ کے ایسے آیا. بالکل ایسے. پھر اس سے بھی نہیں رہا گیا تو وہ کھڑا ہو گیا. بالکل ایسے. اس سے بھی نہیں رہا گیا تو اٹھ کے آ کے اس نے ہاتھ چوم لیے. بالکل ایسے. اس سے بھی نہیں رہا گیا تو اس نے آ کے ماتھا چوم لیا. کمال ہے. بالکل ایسے. کچھ نے جیب سے پیسے نکال کے ہاتھ میں ہدیہ کر دیے. اپنے اپنا وہ سٹائل ہے. بالکل ایسے. اب جب ہم نے لوگوں کے دل کی بات کی اور میں نے اگر کوئی شعر پڑھا تو لوگوں کو پسند آیا, لوگوں نے کہا کیا بات ہے یار, کیا بات. اب وہ جو داد ہے اس پہ میرا اختیار نہیں ہے. بالکل ایسے ہی, آپ کا اختیار نہیں. واقعتاً وہ جس کو اچھا لگا وہ کھڑا ہو کر, میں بطور شاعر جی ہونے سے پہلے میں ایک سامع ہوں. جی. مجھے یاد ہے کہ میرے ایسا ہوا کہ مختلف مشاعروں کے اندر کوئی شعر سنا اور ہم رونے لگ گئے. اچھا. تو شعر ہی ہے نا. ہاں شعر ہی ہے. ہم کیوں رو رہے ہیں بھائی, کیوں, وہ میری کیفیات ان سے مل گئی. کچھ ایسا ہوا جیسے رقص کی کیفیت شروع ہو جاتی ہے, اٹھ کے دھمال ڈالنے کا دل کرتا ہے. اتنا اچھا شعر ہے یار یہ تو کیسے اس نے سوچ لیا. وہ کیفیات مل گئی. میں ایک جگہ مشاعرہ پڑھ رہا تھا کہوٹا میں. اشعار کچھ ایسے تھے کہ جو میری زندگی سے ریلیٹڈ تھے. اچھا. اب زندگی میرے واقعات, ظاہری بات آپ اپنی زندگی کو آپ جانتے ہیں. بالکل ایسے. تو میں نے غزل پڑھنا شروع کی, چوتھے شعر پہ پہنچا, سٹیج بھی رو رہا ہے. واہ. ہے تو شعر ہے نا. ہاں. پہلے وہ داد دے رہے ہیں سبحان اللہ واہ واہ ماشاء اللہ, لیکن چوتھے پانچویں شعر پہ جب میں پہنچا ہوں تو میں نے ایسے دیکھا تو میرے تو آنسو ہلکے ہلکے آنکھوں میں تھے ہی, لیکن سٹیج کی طرف میرا دھیان گیا تو وہاں ندیم بابا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, احمد حماد بیٹھے ہوئے ہیں, اور بڑے شاعر جاوید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہوٹا کے, تو وہ رو رہے ہیں. اتنے میں سامعین میں سے ایک بندہ شہزاد واسق بھائی, وہ کرسی چھوڑ کے سامعین میں سے آتے ہوئے وہیں گر گئے نیچے. اچھا. اور بے تحاشا رونے لگے. 2-3 اور وہاں بیٹھے رو رہے ہیں, میں بھی رو رہا ہوں. مطلب شعر سنا رہے ہیں, جی مشاعرہ چل رہا ہے, مشاعرہ چل رہا ہے, حالت یہ میں بھی رو رہا ہوں, رو رہے ہیں, سٹیج بھی رو رہا ہے, وہ بھی رو رہا ہوں. میں نے جب آخری بڑی مشکل سے آخری شعر پڑھا تو 5 منٹ یہ عالم رہا کہ تمام طرف خاموشی تھی اور سارے کھڑے تھے اور سب کی آنکھیں نم تھی اور مجھے گلے لگا رہے تھے سارے. واہ. شہزاد بھائی نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور میں نے جا کے ان کو اٹھایا
ہوا یہ کہ اس میں ایک شعر ایسا تھا جو والد کے اوپر تھا. تو وہ نیچے سے اٹھے, میں نے ان کو گلے لگایا, میں کہا شہزاد بھائی مطلب ایسا, انہوں نے کہا ریسنٹلی میرے والد کی ڈیتھ ہوئی ہے. اب یہ جو کیفیت میں نہیں کنٹرول کر سکتا, ایسا ہی ہے. اب یہ کیفیات کا نام ہے شعر کو. جب ہم شعر کرتے ہیں, ہم اپنے شعر, ہماری واردات ہیں, ہمارے نظریات ہیں, ہماری کیفیات ہیں, ہم اس کو آگے تک پہنچاتے ہیں. بالکل ایسے. جب کہ مناقب کے اندر جب ہم شعر پڑھتے ہیں تو وہ کتنے لوگوں کے نظریات پہ ہم بات کرنا شروع ہو گئے. بالکل ایسے. اب وہ جب وہ جو وہ کہنا چاہتے ہیں, ہاں جی, وہ میں نے کہہ دیا, اب اس کے اوپر جب اس نے واہ کرنی ہے, تو یہ شاعری کی ضرورت ہے. بالکل ایسے. ہم اسے یہ نہیں کہہ سکتے یار یہ تو مطلب فلاں کا طریقہ نہیں. ویسے بھی وہ جو مقرر ہوتا ہے نا, جب تقریر کرتا ہے تو آگے سے سبحان اللہ نہ آئے تو وہ بھی ڈھیلا پڑ جاتا ہے. سبحان اللہ, دیکھیں یا وہ داد نہ ملے اس کو. جو صحیح میں نے بزرگان دین کو جو سنا ہے, وہ کبھی بھی کسی کو نہیں کہتے کہ بھائی ہاں جی سبحان اللہ, ایسے ہاتھ کر کے اونچا اونچا کہو جی. تو شاعر بھی ایسا نہیں کہتا نا. بالکل ایسے ہی. جب آپ اچھی گفتگو کر رہے ہیں, تبلیغ اگلے تک پہنچی, اس نے خود سبحان اللہ کہنا ہے. بالکل ایسے. اسی طرح شعر جب آپ سنا رہے ہیں تو کسی کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی آج تک کہ یار سبحان اللہ کو داد نہیں. لوگ خود اٹھ کے داد جب دیتے ہیں تو داد اس کو کہتے ہیں. وہ بے اختیاری ہوتی ہے, ہم اس پہ کسی کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اور شاعری, مشاعرہ کیا ہے؟ بالکل بھائی مشاعرہ ہے کیا؟ اگر چپ کر کے سننا تو ٹی وی سن لیں, بالکل یوٹیوب پہ سن لیں. بالکل. مشاعرہ کیا ہے؟ مشاعرے کا مطلب ہے آپ شعر سننے کے لیے کہیں بیٹھیں, اس کا ماحول ایسا ہے, اس کا ماحول بنے گا, لوگ شعر سنائیں گے, لوگ اس پہ داد دیں گے. بالکل داد دیں گے. تو یہ کوئی آج سے تو نہیں ہے, بالکل یہ تو جب سے شعر چلتا آ رہا ہے تب سے. اور مشاعرہ ہوتا ہے اسی طرح کا, وہ خانہ کعبہ کے اوپر لٹکا دیتے تھے. بالکل ایسے. تو وہ ایویں تو نہیں ہے, مطلب بالکل ایسے. وہ پہلے مشاعرہ ہوتا تھا, لوگ اس کو انجوائے کرتے تھے, میلہ ہوتا تھا, میلے ہوتے تھے, میلوں پہ شعر سناتے تھے, مشاعرہ ہوتا تھا, لوگ شعر سناتے, پھر جو سب سے اچھی شاعری ہوتی تھی اس کو حرم پہ لٹکا دیا جاتا تھا. ایسے نہیں ہے, ایسے تھا, وہ سلیکشن کرتے تھے. تو مشاعرے کا ایک ماحول ہر قوم کے اندر سے, ہر ادب سے چلتا آ رہا ہے. تو ہمارے جو ماحول ہے وہ بھی, میں تو اس کے بدقسمتی کہوں گا ابھی وہ ماحول, ہمارے مکتبہ فکر کے اندر پتہ نہیں کیوں شعر کو چھوڑ دیا گیا. ہمارے اسٹیجز کے اوپر میرا خیال ہے مخصوص کوئی نام ہیں ایسے جو آتے ہیں, جو شعر صحیح معنوں میں شعر کو شعر بنا کے جب پڑھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ کسی نے شعر پڑھا ہے. ورنہ اتنی احادیث پڑھتے ہیں, اتنے قرآن پڑھتے ہیں, جب شعر کی باری آتی ہے تو کہیں شعر کا تاثر ختم ہو جاتا ہے. حالانکہ اقبال کے شعر کے بغیر تو بات ہی نہیں مکمل ہوتی, تو وہ بھی صحیح نہیں ہوتا. بالکل شاعر ہے تو وہ صحیح کیوں نہیں ہوتا بھائی؟ آپ جس زبان میں بات کر رہے ہیں اس زبان کا جو شعر لے کے آئیں, اس کو اس کے اوزان کے مطابق, اس کو جیسے شاعر نے کہا ہے اس کو ویسے پڑھیں برائے مہربانی. یہ میری 10 بستہ علماء سے گزارش ہے, جتنے بھی مقرر ہیں ان کو چاہیے کہ جو شعر صحیح ہے اس کو اس انداز میں پڑھیں تاکہ لوگوں تک وہ بات صحیح پہنچے. اچھا یونس بھائی, کچھ نعت بھی لکھی حضور پر؟ ہاں, یہ کیسے ہو سکتا ہے نعت؟ وہی میں نے کہا لکھی ہے تو سنایا. دیکھیں نعت جو ہے نا, میں آپ کو ایک بات ایڈ کر دوں یہاں, چاہے وہ غزل ہے چاہے وہ منقبت ہے, میں کبھی بھی کاغذ پینسل لے کے نہیں بیٹھا کہ میں نے لکھنا ہے. واہ, کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کہا آج لکھنا ہے, نہیں ایسے نہیں ہوا. کام کوئی اور کر رہا ہوں, فضا ایسی ذہن کی ہوتی ہے, وہ فضا. اب میں ایک پوسٹ لگانے لگا, اوپر جملہ لکھا, لیکن وہ جملہ نہیں میں لکھ سکا, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نعت کے شعر عطا کرنے شروع کر دیا. اب وہ نعت ہونا شروع ہو گئی, سارے کام چھوڑ گئے, وہ نعت خود بخود ہوتے جا رہی ہے, میں لکھتا جا رہا ہوں. وہ چند جملے سنائے نا حضور کی نعت کے. ہاں, وہ نعت لازمی سناؤں گا, وہ میرے دل کے بڑی قریب ہے نعت. اس کے کچھ اشعار سناتا ہوں. ابھی اللہ تعالیٰ نے بالکل تازی جو ہے وہ عطا کی ہے. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں, در بدر مدحت سرکار سناتا ہوا میں. واہ, در بدر مدحت سرکار سناتا ہوا میں. بالکل تازی ہے, آپ کو سنا رہا ہوں. کیا بات ہے. در بدر مدحت سرکار سناتا ہوا میں, اپنی بخشش کا ہوں سامان بناتا ہوا میں. بے شک بے شک. دم بدم لفظ عطا کرتا ہوا رب کریم. واہ. شعر در شعر انہیں نعت بناتا ہوا میں. واہ واہ, سبحان اللہ.
شیر در شیر انہیں نعت بناتا ہوا میں، آپ ہیں مسند محمود پہ جلوہ افروز، سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ ہیں مسند محمود پہ جلوہ افروز، سبحان اللہ، اور غلاموں میں کھڑا نام لکھاتا ہوا میں، سبحان اللہ، بے شک غلاموں میں کھڑا ہوا اور غلاموں میں کھڑا نام لکھاتا ہوا میں، سبحان اللہ، آپ رحمت سے میری چارہ گری کرتے ہوئے، بے شک آپ رحمت سے میری چارہ گری کرتے ہوئے، آپ کو روتے ہوئے زخم دکھاتا ہوا میں، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کو روتے ہوئے زخم دکھاتا ہوا میں، سبحان اللہ سبحان اللہ، حوض کوثر پہ مجھے جام پلاتے ہوئے آپ حوض کوثر پہ مجھے جام پلاتے ہوئے، آپ کمال حوض ہے، کوثر پہ مجھے جام پلاتے ہوئے آپ، بے شک، عمر کی پیاس لیے ہاتھ بڑھاتا ہوا میں، واہ 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 واہ، عمر کی پیاس لیے ہاتھ بڑھاتا ہوا میں، واہ، سایہ گنبد خضرا میں برستی رحمت، آمین، بے شک، سایہ گنبد خضرا میں برستی رحمت، بے شک، سایہ گنبد خضرا پہ برستی رحمت، دونوں ہاتھوں سے اسے خود پہ گراتا ہوا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بالکل ایسے، دونوں ہاتھوں سے اسے خود پہ گراتا ہوا میں، واہ، روکتے کھینچتے دوزخ سے بچاتے ہوئے آپ، ہائے ہائے ہائے، بے شک بے شک، روکتے کھینچتے دوزخ سے بچاتے ہوئے، دوزخ سے بچاتے ہوئے آپ، بے شک، اور دوزخ کی طرف دوڑ لگاتا ہوا میں، ہائے ہائے ہائے، بے شک، اسی طرح ہی ہے، اسی طرح آپ بچا رہے ہیں اور ہم دوڑ رہے ہیں، وہ ایک حدیث بھی ہے نا، آپ اب ہماری کمروں سے پکڑ کے کھینچ، ایسے روکتے کھینچتے دوزخ سے بچاتے ہوئے آپ، اور دوزخ کی طرف دوڑ لگاتا ہوا میں، جب کبھی ظلم کیا جان پہ اپنی میں نے، جب کبھی ظلم کیا جان پہ، جب کبھی ظلم کیا جان پہ اپنی میں نے، آپ کی سمت چلا اشک بہاتا ہوا میں، واہ 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 واہ، بے شک، آپ کی سمت چلا، صدیوں پہلے ہے میری فکر میں روتے ہوئے آپ، واہ، بے شک بے شک، صدیوں پہلے ہے میری فکر میں روتے ہوئے آپ، بے شک، آج بھی عمر کو غفلت میں گواتا ہوا میں، بے شک بے شک، کیا نقشہ کھینچا ہے، کیا ہی عمدہ نقشہ ہے، بے شک، صدیوں پہلے ہے میری فکر میں روتے ہوئے آپ، آج بھی عمر کو غفلت میں گواتا ہوا میں، بے شک، آپ فرماتے ہوئے سبحان، کون سنائے گا مجھے نعت، آپ فرماتے ہوئے کون سنائے گا مجھے نعت، آپ فرماتے ہوئے کون سنائے گا مجھے نعت، کیا بات، دور جوتوں میں کھڑا ہاتھ ہلاتا ہوا میں، واہ 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 واہ، کیا منظر کشی ہوگی حضور نعت سننے کے لیے آپ بلائیں، فرماتے ہوئے کون سنائے گا مجھے نعت، دور جوتوں میں کھڑا ہاتھ ہلاتا ہوا میں، واہ، اچھا لگتا ہوں بہت اپنے خدا کو تحسین، اچھا لگتا ہوں بہت اپنے خدا کو تحسین، اپنے ہونٹوں کو درودوں سے سجاتا ہوا میں، واہ 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 واہ، صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات، آپ رحمت سے میری چارہ گری کرتے ہوئے، بے شک، آپ کو روتے ہوئے زخم دکھاتا ہوا میں، بے شک، آپ کو روتے ہوئے زخم دکھاتا ہوا میں، آپ فرماتے ہوئے کون سنائے گا مجھے نعت، دور جوتوں میں کھڑا ہاتھ ہلاتا میں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ حضور کے لیے ہم نعت نہ کہیں، ہاں، تو آنکھوں سے آنسو نہ آئے، ایسے پاسبل ہی نہیں ہے جناب، میں نے کہا نہیں کیفیات کے معاملات ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہاں ہم نے 4 لفظوں کو جوڑا اور جا کے شعر سنا دیے، ایسے نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ بہت عادل ہے، انصاف کرتا ہے، بے شک ایسے، بے شک ایسے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ میں نے کسی کیفیت میں شعر کہا ہو اور اگلے کی وہ کیفیت نہ بنی ہو، یہ نہیں ہو سکتا، بے شک ایسے، لفظوں کو جوڑ کے کچھ شعر کہہ دیا تو وہ ایسے ہی سرسری سر سے گزر جاتا ہے، کیا بات ہے،
اور میری تو عادت ہے کہ جب تک وہ شعر جو میں نے کہا ہے جس انداز میں کہا ہے جب تک ویسے سنا نہ لوں مجھے سکون نہیں آتا. واہ. کچھ دوست مجھ سے ناراض ہوتے ہیں کہ یونس بھائی آپ اتنی دیر پڑھ لیتے ہیں دوسرے کے لیے کچھ چھوڑتے نہیں ہیں. میں نے کہا یار بات یہ نہیں ہوتی, بات یہ ہوتی ہے میں تو اپنی حاضری دے رہا ہوتا ہوں. کیا بات ہے. اور میرا دل یہ کر رہا ہوتا ہے آپ حاضری وہاں لگوا رہے ہو کہ جس بارگاہ میں کھڑا ہوں, جس بارگاہ میں شعر پیش کر رہا ہوں, بے شک. میں کوئی مشاعرے میں نہیں بیٹھا ہوتا. بالکل ایسے. میرا دل یہ ہوتا ہے کہ جس بارگاہ میں شعر پیش کر رہا کیا ہوں بات ہے. تو بہترین شعر ان کے سامنے پیش کیا جائے. اور جب تک مجھے ایسا نہیں لگتا نا کہ اب یہ شعر جو ہے جو میں نے پیش کیا ہے یہ قبول ہوا ہے, اس وقت تک میں کوشش کرتا ہوں کہ سناتا رہوں. اگر مجھے سکون نہیں آتا تو میں چھوڑ کے واپس آ جاتا ہوں. کیا بات. تو تحسین بھائی آپ نے ہمیں بھی رلایا اور خود بھی آپ رو پڑے. میں دل کا بڑا چھوٹا ہوں. میں تو اکثر غزل کے مشاعروں میں نے بتایا نا, غزل کے مشاعرے میں وہ شعر تھا, میں آپ کو سناتا ہوں کہ ہم یتیموں کو کہاں آتے تھے نخرے کرنے, ہم یتیموں کو کہاں آتے تھے نخرے کرنے, ہم تو بس ایک ہی کونے میں پڑے رہتے تھے. سوری, ہم یتیموں کو کہاں آتے تھے نخرے کرنے, یعنی جھگڑا نہیں ہوتا تھا ہمارے گھر میں. جی. اور ایک حسرت کہ میں حقے کی چلم بھر کر دوں, ہائے ہائے ہائے. ایک حسرت کہ میں حقے کی چلم بھر کر دوں, ایک خواہش کہ میرا باپ کھنگارے گھر میں, ایک خواہش کہ میرا باپ کھنگارے گھر میں. چار دیواری تھی غربت بھی تھی یعنی تحسین, ایک دیوار زیادہ تھی ہمارے گھر میں. اب یہ چیز جب ہم کیفیات پہ بات کرتے ہیں نا, اللہ سب کے ماں باپ کی مغفرت فرمائے. ایک شعر ہے کہ امری مجھ کو باز لگاتے تیرے 70 سال, اس پر رتی کان نہ دھرتی ایک جوانی میں. تو جب ہم اپنے احساسات کو شعروں میں بیان کرتے ہیں نا تو داد تو آتی ہے بھائی. بے شک. وہ کسی سے مماثلت نہیں ہے. جو اب آپ کبھی ایسی بات کریں نا کہ مماثلت ہے, شعر جس نے کہا ہے جس طرح کہا ہے یہ اسی کو پتہ ہوتا ہے, اسی کو پتہ ہوتا ہے. جب وہ سنا رہا ہوتا ہے, وہ حاضری لگوا رہا ہے, وہ نعت ہے, وہ منقبت ہے, وہ غزل ہے, وہ جس رویے میں کہا گیا شعر ہے اس رویے میں جب آپ سنائیں گے. یونس بھائی ماحول بنا ہوا ہے, اسی ماحول کے اندر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ حضور کی نعت پڑھیں اور پھر آپ کوئی منقبت کے اشعار ہمیں سنائیں؟ تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میں اہل بیت پر آپ سے کچھ نہ سنوں؟ بالکل. دیکھیں میری وہ مجلس ہی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی کہ جس مجلس میں اہل بیت کا تذکرہ نہ ہو سکے. تو پلیز آپ کوئی اہل بیت کے اوپر جو آپ نے منقبت جی میں جیسے آپ نے ہمیں رلایا ہے ایسے ہی ہم اس مجموعی طور پہ تو اہل بیت پہ ہم نہیں مطلب کوئی ایسی منقبت کہی, مختلف شخصیات پہ, جی گھر والوں میں سے حضرت امی عائشہ پہ, بالکل, اماں خدیجہ پہ, بالکل, باقی امہات المومنین پہ بھی نہیں کہہ پایا. مطالعہ جاری ہے انشاءاللہ ان قریب. جی. ساری امہات پہ خاص طور پہ ایک چیز جو میں بیان کرنا چاہوں گا وہ ایک اور ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں پہ. بے شک, بے شک. ذکر ہی نہیں کرتے ہم, ذکر ہی نہیں کرتے. مطلب دیکھیں کیسی عجیب بات ہے, بس اتنا کہہ دیتے ہیں کہ وہ فوت ہو گئے روئے. اور میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جب ہم قیامت کا ذکر کرتے ہیں, یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, علماء کی اپنے نظریات ہیں, ان کی اپنی باتیں, یہ تو ایک یوں سمجھیں کہ بالکل بلینک ہوں میں معذرت کے ساتھ علماء سے, کہ جب ہم قیامت کا بھی ذکر کرتے ہیں تو ہم یہ کبھی بھی نہیں سوچا کہ اگر حضور مقام محمود پہ بیٹھے ہوں گے تو آپ کے بیٹے کہاں بیٹھے ہوں. کبھی بھی نہیں ہم نے سوچا. بے شک. کبھی ذکر ہی نہیں کیا. مطلب کوئی ایسا کیا وہ بالکل ہی دنیا سے, مطلب اگر وہ بچے وہ جوان ہو کے وہاں نہیں, جوان ہو کے دیکھیں جی, دیکھیں ان کا مقام بھی تو کچھ ہوگا نا. حضور کا لقب ہے میری دیکھیں میری خواہش ہے کہ حضور کے بیٹوں پہ
کو مختلف تحقیقی اس پہ پڑھوں کہ اس کا مطالعہ کروں، کیونکہ بچپن میں ہی چلے گئے وہ، لیکن ظاہری بات ہے قیامت والے دن حضور کے ساتھ ہوں گے وہ، بالکل ساتھ ہوں. تو وہ چاہے علمی طور پہ یا میرے محبت میں کوئی ایک وہ میرا ایک خواہش ہے کہ میں ان پہ لازمی کچھ کہوں. ضرور ضرور. کیونکہ ان پہ مجھے ابھی تک کوئی چیز نہیں ملی. اور بنات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، اس کے علاوہ امہات المومنین پہ، اشرف مبشر، سب پہ خواہش یہ ہے کہ ہر وہ شخصیت جو حضور سے جڑی ہے نا، ہم اس پہ کچھ نہ کچھ ایک شعر، 2 شعر، 3 شعر، ایک کلام لازمی اس کے اوپر کہیں. تو صحابہ میں سے جس طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے لیے بہت زیادہ، کیا بات ہے، میں ان کے لیے بہت زیادہ فیلنگ رکھتا ہوں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے لیے. اور اہل بیت میں سے حضرت علی یوں سمجھیں کہ میرے عشق کے طور پہ علی ہمارا عشق ہے. کیونکہ میں جب بھی شعر کا فیض لیتا ہوں میں حضرت علی سے لیتا ہوں الحمدللہ. تو میں اسی میں سے، میرے استاد تھے، جب میں شعر کہنا شروع کرتا تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار اس دروازے کو نہیں چھوڑنا تم نے. بے شک. تو پہلی منقبت میں نے حضرت علی پہ ہی لکھی تھی. اچھا. اور وہ میں نے دعا مانگ کے لکھی تھی. میں کہا یار کتنی بدبختی ہے کہ میں ایک شخص سے محبت کرتا ہوں تو آپ اس کے اوپر منقبت نہ لکھ سکتے. میں منقبت میں شاعر ہوں اور میں منقبت نہیں لکھ سکا ابھی تک. میں نے باقاعدہ دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ مجھے حضرت علی پہ منقبت عطا کیجیے. تو وہ جو منقبت عطا ہوئی وہ میں آپ کو سناتا ہوں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ضرور جی ضرور، ارشاد. تو منقبت میں یہ پہلی منقبت تھی میرے پاس. واہ. یعنی کہ آپ کی زندگی کی پہلی منقبت جی حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ تھی. اور سچی بات یہی ہے جو میں نے کہا کہ دعا مانگ کے اللہ تعالیٰ سے لیا یہ. کیا بات. اور بڑی اور بھی اس کے پیچھے ایک چھوٹی سٹوری ہے، وہ میں شیئر نہیں کرنا چاہوں گا جی. وہ میرے ذاتی ہے اور دل کے قریب چیز ہے بہت زیادہ. تو محبت میں بڑا بے چین ہوا اس وقت، تو پھر یہ کلام ہوا وہ سناتا ہوں. وارفتہ ہیں پروردہ احسان علی ہیں. واہ. وارفتہ ہیں پروردہ احسان علی ہیں، مجنون ہیں دم مست مریدان علی. واہ واہ واہ. بے شک بے شک. مجنون ہیں دم مست مریدان علی ہیں. واہ. اتنا ہی نہیں ہے کہ محبان علی ہیں. واہ واہ. بے شک بے شک. اتنا ہی نہیں ہے کہ محبان علی ہیں، ہم لوگ غلامان علی ہیں. بے شک. بو زر کے عقیدے سے ہیں قربان علی ہیں. بے شک بے شک بے شک. بو زر کے عقیدے سے ہیں قربان علی ہیں. سبحان اللہ. بے شک. سلمان کے دیوانے سلیمان علی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سلمان کے دیوانے سلیمان علی ہیں. بے شک. کیا سالک و مجذوب ولی غوث قلندر. واہ. بے شک. کیا سالک و مجذوب ولی غوث قلندر، سب اہل صفا پہلے فدایان علی ہیں. بے شک. ہم سے نہ لکھے جائیں گے دنیا کے قصیدے. بے شک بے شک. ہم سے نہ لکھے جائیں گے دنیا کے قصیدے، ہم خاک نجف لوگ غزل خان علی. واہ 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 واہ. ہم خاک نجف لوگ غزل خان علی ہیں. اپنی یہی معراج ہے عزت بھی یہی ہے. بے شک. اپنی یہی معراج ہے عزت بھی یہی ہے، ہم کشتہ بدن کشت گلستان علی ہیں. واہ 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 واہ. ہم کشتہ بدن کشت گلستان علی ہیں. یہ تیر یہ تلوار یہ سامان حرب سب، یہ تیر یہ تلوار یہ سامان حرب سب، شاعر کی نگاہوں میں یہ دیوان علی. واہ 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 واہ. شاعر کی نگاہوں میں یہ دیوان علی ہیں. بے باکی جواں مردی جگرداری و جرت. واہ. بے باکی جواں مردی جگرداری و جرت، یہ لفظ نہیں بھائی یہ عنوان علی ہیں. بے شک بے شک بے شک. یہ لفظ نہیں بھائی یہ عنوان علی ہیں. وہ غزوہ خیبر ہو کہ خندق ہو احد ہو. واہ. وہ غزوہ خیبر ہو کہ خندق ہو احد ہو، میدان ہیں جتنے بھی وہ میدان علی ہیں. بے شک. میدان ہیں جتنے بھی وہ میدان علی ہیں. اور عقیدے کے لحاظ سے میں نے شعر کہا کہ ہم عشق صحابہ کے
علمدار ہیں تحسین. بے شک ہم عشق صحابہ کے علمدار ہیں تحسین، یعنی کہ ہم ہی اصل میں شایان علی، شایان علی ہے، یعنی کہ ہم ہی اصل میں شایان علی ہیں، عالم میں چنیدہ ہیں، بہت خاص ہیں تحسین، وہ لوگ جو وابستہ دامان علی ہیں. واہ واہ واہ، بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ. اچھا، یہ منقبت میں نے لکھی اور پہلی دفعہ جب پیش کی تو اس کے بعد اس کو بڑی اللہ تعالیٰ نے عزت، اس وقت لوگ نہیں جانتے تھے کہ میں منقبت بھی کہہ سکتا ہوں. تو صفدر محسن بھائی، صفدر علی محسن بھائی، انہوں نے مجھ سے منقبت منگوائی اور محفل میں پڑھی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں نے کہا یار اچھی منقبت ہو گئی ہے شاید. مطلب اس وقت تک مجھے یہ یقین تھا کہ اچھی ہے یار، میرے تک اچھی ہے، لیکن لوگ پتہ نہیں اتنے مشکل الفاظ کو قبول کرتے ہیں کہ نہیں، وارفتہ ہیں، پروردہ ہیں، بالکل مشکل الفاظ، مجنون ہے، دم مست. وہ تو میں نے اپنی مستی میں کہی ہوئی ہے، تو لوگ پتہ نہیں کیسے قبول کرتے. لیکن وہ جو قبولیت ہونا شروع ہوئی تو آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ پہلے جو میں نے منقبت پڑھی ہیں وہ جشن علی جو مناتے ہیں فقہ والے، فقہ جعفریہ والے، میں نے وہاں جا کے پڑھی ہے. اچھا. ان لوگوں میں سنائی، پھر ہمارے بریلوی حضرات جو ان سے ان میں سنائی. بعد میں کہیں یہاں آ کے میں نے میں نے لوگوں سے سنا ہوا. یعنی کہ آپ سب کے ہاں جاتے ہیں ابھی بھی؟ ہاں ابھی بھی میرے دوست ہیں، مطلب میں نے کہا میں مسلمان ہوں بھائی، اس کے علاوہ بالکل ایسے ہی ایسے. وہ یوں ہے کہ میں نے کہا یار یہ تو مطلب لوگ سن رہے ہیں، مطلب تمام لوگوں نے سننا شروع کیا نا. تو میں نے جب وہ نا انسان کو کرنٹ ملتا ہے، جب میں گیا نا مطلب اہل سنت میں، تو میں نے جو لوگوں سے باتیں سنی ہوئی تھی یار یہ حضرت علی کے ذکر کو اس طرح، میں نے کہا یار میں بھی ڈرا ہوا تھا. میں کہا یار پتہ نہیں حضرت علی کی منقبت سنتے ہیں کہ نہیں. لیکن آپ یقین نہیں کریں گے کہ پہلی ویڈیو جو میری اہل سنت میں جو جن لوگوں کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ حضرت علی کا ذکر نہیں سنتے، انہی نے وائرل کی، اور اتنی وائرل کی اور اتنا سنا انہوں نے، میں حیران ہو گیا. میں کہا یار اتنی محبت سے حضرت علی کا ذکر سنا ہے، اور وہ نظریات، اور ایون کہ مجھے اسپیشل فرمائش کر کے یار حضرت علی کی منقبت سناؤ. تو میں بڑا خوش ہوا. میں کہا یار نہیں، لوگ غلط کہہ رہے تھے، ایسا نہیں ہے. ہاں مبالغہ جو ہے وہ ہم مسائل جو ہوتے ہیں وہ مبالغہ آرائی پہ ہوتے ہیں. تو اگر قرآن و حدیث کے حکم کے مطابق رہا جائے اور ان کی جو شان احادیث میں بیان ہوئی ہے اس کے مطابق رہا جائے تو میرا خیال ہے کوئی بندہ آپ کو یہ نہیں کہے گا. جو اختلاف ہے وہ مبالغہ آرائی پہ ہے. وہ اسی وجہ سے میں نے ایک شعر کہا تھا، علی کی شان میں کوئی مبالغہ مت کر، مبالغے سے یہ گوہر سمجھ نہیں آتا. بالکل ایسے ہی ہے، مبالغے سے یہ گوہر سمجھ نہیں آتا. ایک اور شعر اس پہ سناؤں گا، وہ تھا کسی بزرگ کی صحبت کا فیض حاصل کر، علی کتابوں کو پڑھ کر سمجھ نہیں آتا. تو وہ کتابی شتابی والے جون سے نا، یہ ان کے لیے تھا کہ کتابوں، صرف کتابیں کافی نہیں ہوتی، فیض ہونا بہت ضروری ہے. یونس بھائی اسی طرح صحابہ اکرام کے اوپر کوئی منقبت سنائیں، پھر کچھ میرے پاس چند سوال ہیں آپ کے لیے. صحابہ اکرام پہ منقبت تو بہت زیادہ مطلب ہر شخصیت پہ ہے. جی. تو ایسا آپ جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، وہ تو میں نے بتایا، میں نے کہا صحابہ سے تو دیکھیں بہت زیادہ محبت ہے ہر صحابی سے، حتیٰ کہ جو ایک اس طرح آیا حضور سے ملا اور چلا گیا، ہمیں اس سے بھی محبت ہے. وہ بلکہ جو ملا بھی نہیں، دور بیٹھے اویس کرنی ان سے، وہ دور بیٹھے، ہم تو ان پہ جان بالکل اظہار کرنے کو تیار ہے. اچھا وہ تو بڑی دور کی بات ہوگی نا، مطلب اویس کرنی تو بہت بڑی شخصیت ہے. آج کے دور میں کوئی بندہ اگر محبت میں یہ کہہ دے کہ مجھے صحابہ سے محبت ہے، ہمیں اس سے محبت شروع ہو جاتی ہے. بالکل ایسے. تو اس میں یہ وہ تو ان سے محبت تو دیکھیں، وہ میں اس چیز کا قائل ہوں کہ مر جانا ہے یار. بالکل ایسے ہی ہے، مر جانا ہے. مجھے کچھ دن پہلے یہ مجھے ایک فون آیا کہ یار یہ تم نے کیا کہا ہے، مطلب وہ نظریاتی طور پہ مختلف. میں نے اسے ایک بات کی، میں نے کہا تم انکار کر رہے ہو، میں اقرار کر رہا ہوں. اس کا جواب یہ ہے، میرے ہیں 5 بھائی فار ایگزامپل، اور اگر کوئی کسی کو میرے گھر والوں کو پتہ ہے کہ میرے سگے نہیں ہیں لیکن میں انہیں بھائی تسلیم کرتا ہوں، تو باہر جب میں جاؤں گا اگر کوئی مجھے یہ کہے گا وہ تمہارے بھائی ہیں تو میں خوش ہو جاؤں گا. بالکل ایسے ہی. اگر کوئی کہے گا وہ تمہارے بھائی نہیں ہیں تو میں خوش نہیں ہوں گا. اس کا مطلب انکار جو ہے وہ انکار پکڑوا دیتا ہے. بالکل ایسے. تو اللہ کی بارگاہ میں اگر میں اقرار لے کے جاؤں گا تو وہ قبول ہوگا، بے شک. اگر انکار لے کے گیا تو پھر پکڑ ہو جائے گی. بالکل ایسے.
اقرار جھوٹا بھی ہو نا، اقرار جھوٹا بھی ہو تو قابل قبول ہوتا ہے. جی. اگر کوئی بیٹی میری بیٹی نہیں ہے اور وہ کہ یہ آپ کی بیٹی ہے تو میں قبول کر لیتا ہوں. لیکن اگر میری بیٹی کو کوئی کہے گا کہ یہ تمہاری بیٹی نہیں ہے تو پھر بات انکار قابل قبول نہیں ہوتا کسی بھی صورت میں. تو حضرت ابوبکر صدیق پہ ایک منقبت میں آپ کو سناتا ہوں جی. اور اس کے بعد پھر آپ جو سوال کہہ رہے تھے وہ جی میں سوال ہے میرے پاس وہ انشاءاللہ پھر آپ سے لیتے ہیں. چند سوال ہیں. جی ایک شعر میں سناتا ہوں. ایک منقبت ہے بالکل تازہ ہے کہ ایک لفظ نہ انکار کا دندان سے نکلا. ایک لفظ نہ انکار کا دندان سے نکلا. بے شک. سچائی کا نغمہ لب ذیشان سے نکلا. واہ سبحان اللہ. سچائی کا نغمہ لب ذیشان سے نکلا. سبحان اللہ. صدقے ابو بکر تیری پونجی کے صدقے. واہ واہ. صدقے ابو بکر تیری پونجی کے صدقے بس عشق محمد تیرے سامان سے نکلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس عشق محمد تیرے سامان سے نکلا. آقا کی جبیں اس کا مقدر ہے ابو بکر. بے شک بے شک. آقا کی جبیں اس کا مقدر ہے ابو بکر جو اشک تیری چشم پریشان سے نکلا. سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. اور آقا کا لعاب بیڑی کی تقدیر بنا ہے. بے شک. آقا کا لعاب بیڑی کی تقدیر بنا ہے اور ذکر تیرا آیت قرآن سے نکلا. بے شک. یونس بھائی سوشل میڈیا تو دیکھتے ہوں گے آپ؟ بہت کم. بینکر ہوں بینکر کے. اچھا چلو سوشل میڈیا پہ کچھ شادی شدہ ہوں تو بچے بھی ہیں الحمدللہ. تو بہت کم ٹائم ملتا ہے. جو ٹائم ملتا ہے اس میں لالچ ہی ہوتا ہے. کوئی شعر کہہ لیں. اوکے. اچھا سوشل میڈیا پہ آج کل بڑے فیمس ہیں 2 شعراء میں سے 2 شاعر ہیں بڑے مشہور ہیں. آپ نے بھی ان کو سنا ہوگا. تو میرا سوال یہ ہے کہ چاہت فتح علی خان اور انجینئر محمد علی مرزا میں کیا فرق ہے؟ دونوں اپنے اپنے فن میں ماسٹر ہیں. تو کیا آپ ان کی شاعری سے متاثر ہیں؟ پہلے تو فرق ان میں مجھے نظر آتا وہ انسان ہونے کا فرق ہے. دیکھیں میں ذرا اس کو نا ذرا پازیٹیو ایک بات کرتا ہوں. جو چاہت ہے نا، چاہت فتح علی جس کو کہتے ہیں جی. اچھا میں نے اس کی ویڈیو اس وقت دیکھی تھی جب اس وقت کوئی لوگ اس کو نہیں جانتے. تو میری نظر میں آئی تو میں نے نا اس کی وال دیکھی ٹک ٹاک کے اوپر. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں کہا یار یہ بندہ اپنی زندگی کیسے جی رہا ہے. تو یہ زندگی ہے، وہ زندگی جی رہا ہے. محظوظ ہوتا ہے وہ اپنی زندگی سے. پہلے اکیلا محظوظ ہو رہا تھا، پھر لوگوں نے اس سے محظوظ ہونا شروع کر دیا. وہ کوئی موسیقار نہیں ہے، کوئی شاعر نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. وہ تو اپنی دیکھیں وہ اگلے دن شامی جو ہے وہ کر رہا تھا واہ واہ اور پھر ایسے کر کے وہ لعنت کرتا تھا واہ واہ لعنت. تو جب وہ ایسے کرتا تو ہم اس سے ہنس رہے ہیں. دیکھیں عوام اتنی ٹینس ہے کہ جو بھی انہیں ہنسا رہا ہوتا ہے نا، خوش کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کو دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. اس سے وہ کشید کرتے ہیں وہ لمحے جن لمحوں میں وہ خوش ہو لیں. اس پوری پریشانی کے عالم میں وہ کہیں سے خوشی کشید کر لیں. تو چاہت تو صرف بیچارہ لوگوں کی خوشی کا سامان ہے بس. اچھا ہاں. جو آپ دوسرا کس کا نام لیا؟ میں نے کہا جی کہ وہ ایک شعر ہے بڑا مشہور ہے ان کا، میں ہوں علمی کتابی، نہ میں وابی نہ میں بھابی، نہ میں وابی نہ میں بھابی. بھابی 2 جملے ہیں ہمارے. کچھ ایک ایسی زبان ہے جس کے اندر جو ہے نا وہ بھابی ایک جانور کو کہا جاتا ہے، اور وہ ایسا جانور ہے کہ غلیظ ترین قرآن میں اس جانور کا ذکر ہے. تو اگر آپ یہ کہیں کہ آپ کے سننے میں اگر یہ آ رہا ہوگا کہ میں کتے کی مثال دیں، نہیں کتا بھی نہیں، اس سے بھی غلیظ ترین جانور ہے جس کو بھابی کہا جاتا ہے. خیر میں نام نہیں لیتا ہوں، نام لینے سے بھی شاید مجھے وضو کرنا پڑے دوبارہ. ان کا شعر یہ ہے کہ نہ میں وابی نہ میں بھابی، میں ہوں علمی کتابی. تو یہ شعر بنتا ہے. پہلی بات تو یہ شعر نہیں بنتا، ویسے ہی کسی نے جوڑ ملا دیا ہے. ان صاحب نے جوڑ ملایا ہے صرف. شعر تو پڑھتے ہیں، تو جوڑ ملانا جو ان سے ہوتا ہے وہ شعر تو نہیں ہوتا. اچھا وہ تو یہ بھی شعر پڑھتے ہیں کہ وہ بھی کیا دن تھے ہم جن تھے، یہ تو ہم آج ہم پیو ہیں اور جنوں کے بھی پیو ہیں. یہ تو مطلب یہ تو وہ ویسے ہی مطلب
جو زبان زدیام کوئی لفظ ہیں ان کو جوڑ کے اس نے خود سے کہہ دیا, لوگوں تک پہنچ گیا. اول تو میں اس شخص کو نہیں جانتا وہ کون ہے. اچھا. سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں آئی ہیں سامنے تو مجھے کبھی شوق نہیں ہوا اس کو سننے کا بھی شوق نہیں ہوا, کیونکہ جو لہجہ ہوتا ہے نا انسان کا لہجہ ہوتا ہے, ہم سب سے پہلے شاعر جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا لہجہ کیا ہے. اچھا, بالکل ایسے ہی. اگر ہمیں لہجہ کسی کا اٹریکٹ کرتا ہے تو ہم اس کی بات سنتے ہیں. کیا بات ہے. اگر ہمیں لہجہ اٹریکٹ نہیں کرتا تو ہم اس کی بات نہیں سنتے. جس شخص کی آپ بات کر رہے ہیں میں نے آج تک اس کو نہیں سنا. اچھا, بڑی بات ہے, بات کر رہا ہوں, بڑی بات ہے, بڑی بات ہے. آج تک میں نے اس کو نہیں سنا. ریزن کیا ہوئی کہ مجھے کسی نے کلپ بھیجا اس کا کہ یار یہ سنو یہ کیا بات کر رہا ہے. جب میں نے اس کا لہجہ دیکھا میں نے ویڈیو بند کر دی. اچھا. میں نے کہا جس بندے کو بولنے کا ڈھنگ نہیں ہے وہ جتنی بھی اچھی بات کر لے گا یہ تو بدتمیز ہے. بس وہی میں نے بات چھوڑی. کمال آپ نے. حالانکہ غامدی صاحب کی میں نے کئی باتیں سنی ہوئی ہیں, کیوں وہ بڑے ایک اچھے طریقے سے, ٹھیک ہے ان کے اپنے نظریات ہیں, لیکن غامدی صاحب کو جب سن رہے ہیں تو پتہ لگتا ہے یار کو بندہ بات کر رہا ہے. لیکن اگر آپ تمیز کے دائروں کو چھوڑ کے گفتگو کریں گے, پھر جو میرے تک ویڈیو آئی تھی وہ میں نے پہلی جب 2-4 لائنیں سنی ہیں تو اس میں بزرگان دین کی اصحاب پہ گفتگو جس لیول پہ کی, میں کہا یار تم خود کیا ہو, اور مطلب میں نے لیو کر دیا. پھر اس کو میں نے پھر کبھی سنا نہیں اس کو. ہاں وہ سکرولنگ میں اس کی شکل آتی ہے تو میں اوپر کر دیتے ہیں. بس مجھے اتنا ہی پتہ ہے کہ کہیں جیل میں رہتا ہے اور اس کا نام شاید محمد علی ہے, اس کو جنمی کیا کہتے ہیں وہ ہمیں نہیں پتہ. اس کے علاوہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا, نہ ہی جاننے کا کوئی شوق ہے. اچھا, مجھے ایک آخری سوال آپ سے پوچھنا ہے, پھر آپ سے اجازت چاہیں گے. آپ چونکہ مطالعہ کر رہے ہیں, مطالعہ کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے اشعار جو ہے نا وہ تلاش کرتا ہوں, تو آپ نے اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مطالعہ شروع کیا ہوگا, تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ اصحاب امت جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ ان میں سب سے مظلوم ترین صحابی کون سے نظر آتے ہیں آج کے دور میں؟ بہت مشکل سوال کیا ہے, بہت مشکل سوال کیا ہے. آج کے دور میں کیا کہ نا آپ نے یہ بڑا مشکل سوال کر دیا آپ نے. صحیح بات کہوں تو بات صحابی کی ہوئی ہے نا. جی. علم کے لحاظ سے اگر میں بات کروں گا تو ڈنڈی مارنا بھی ناانصافی ہے. جی. دیکھیں جب قرآن کی مہر ہے ان کے اوپر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اور جس کو ہم صحابی کہتے ہیں, جی, جب لفظ صحابی آ گیا اس پہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بالکل. تو ہر شخصیت پہ آج کے دور میں بلکہ اور بھی بڑے دور میں ادوار کے اندر ایک شخصیت ایسی ہے وہ مجھے بڑی مظلوم نظر آتی ہے کہ یار زیادتی کر رہے ہیں لوگ. جی. ان کا لیول یہ نہیں ہے, اور وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. کمال. حضرت علی ہمارے سر ماتھے پہ, لیکن وہ صحابی ہیں یار, ہم تقابل تو کر ہی نہیں رہے. مطلب میں اپنے لحاظ سے بات کرتا ہوں نا, مجھے نہیں پتا علماء کیا تو ہے ہی نہیں ہے نا, مجھے نہیں پتا علماء, میں اپنے علم کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں. ان کے حضور سے رشتے, ان کے حضور کے اہل بیت سے رشتے, صحابہ سے معاملات, ان کے امت پہ احسان, ان کے فہم و ذکا, ان کے فتوحات, مطلب آپ کس بات کا انکار کر سکتے ہیں. لیکن ہمیں پیش کچھ اور طریقے سے کیا جاتا ہے. حتیٰ کہ مجھے سب سے زیادہ دکھ میں نے حضرت علی پہ لکھی لوگوں نے بہت قبول کیا. جب میں نے حضرت امیر معاویہ پہ لکھی مجھے فون آنے شروع ہو گئے, ایک ہی گیتا ہے, یہ تو دشمن ہے علی. میں نے کہا یار پلیز یہ نہیں ہو سکتا, صحابی اور عالمی شخصیت نہ ہو. وہ ان کے اپنے معاملات تھے, وہ جانے تو خدا جانے. حضرت علی ہماری محبت ہیں, وہ بھی تو صحابی ہیں یار, اور جو ان کے ساتھ اس طرف جتنے کھڑے ہیں وہ بھی صحابی ہیں, ادھر جو کھڑے ہیں وہ بھی صحابی ہیں. ہم کون لچے سے انسان کمینے سے لوگ ہیں, ہم کس پہ گفتگو کرنے لگے. کیا بات ہے, کیا بات. وہ ایک مجھے کال. اچھا میں آپ نا بات کٹ کرتا ہوں. میں ایک جگہ جمعہ پڑھاتا ہوں, تو میں نے اس جمعے پہ بھی میرا موضوع حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تھا. تو میں نے اس میں یہ بات کہی, اور میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ صحابہ اکرام کے لیے نا بات کرنے کے لیے آپ ان جیسا ایمان لائیں, ان جیسا تقویٰ لائیں,
ان جیسی پرہیزگاری لائیں، ان جیسا آپ ایک دفعہ بن کر دکھائیں. آپ کو جرت ہی کسی نے دی ہے کہ آپ ایسی شخصیات کے اوپر بات کریں جن کی تربیت رسول اللہ نے کی ہو. دیکھیں ایسی شخصیات کے اوپر آپ ان کو اپنے زیر بحث ان کا موضوع لائیں جو حضور کی جو ہے وہ تربیت میں رہے ہوں. تو آپ تو براہ راست حضور پر جو ہے نا وہ اٹیک کر رہے ہیں کہ حضور آپ کی تربیت ٹھیک نہیں تھی. تو اس لیے یہ بات آپ کی درست ہے. میں خود بھی میرے نزدیک میں آپ کی اس بات کی جو ہے وہ تائید کرتا ہوں. میرے نزدیک میں خود بھی صحابہ اکرام کو پڑھتا ہوں تو میرے نزدیک سب سے مظلوم ترین شخصیت جو ہے وہ صحابہ میں آج کے دور میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. میں اس دیکھیں اپنے مطالعے کی بنیاد پہ یا جو مجھ تک اللہ کی طرف سے کوئی فہم اترا ہے جو مجھے اللہ نے فہم دیا ہے اس پہ میں بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں ایک شخصیت ہے جو 19.5-20 سال اسلام کو سنبھالے رکھا ہے جس نے، اور صرف سنبھالے نہیں رکھا بلکہ فتوحات اتنی کی ہیں کہ آدھی دنیا کا حکمران ہوا ہے. بالکل ایسے آدھی دنیا کی پہ حکمرانی کرنا اور دین پہ اتنا کام کرنا. پھر وہ مجھے کسی بندے نے بحث میں اسی طرح بات کی تو میں کہا یار میں عالم نہیں ہوں بس مجھے ایک سوال کا جواب دے دو. حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں. اس نے خاموشی اختیار. میں کہا بات کا جواب دو بس بات ختم. اگر تو ہیں پھر تو اور میں کون بات کرنے والے. بالکل ایسے وہی سیم میرے والی بات ہے کہ پھر ہم کون ہوتے بات کرنے والے. کیونکہ یہاں تو بس صحابی ہیں. بالکل بات ختم. ختم. اگر صحابی تسلیم نہیں کر رہے تو پھر تمہارا بات کرنا نہیں بنتا. کہ تم میرا تمہارا بات کرنا ہی نہیں بنتا ہی نہیں ہے. بالکل ایسے. تم مانتے نہیں ہو میں مانتا ہوں. بالکل ایسے. تو اگر نہیں مانتے تو ہمارا بات کرنا نہیں بنتا. جی بالکل ایسے. اگر مانتے ہو تو ان پہ بات کرنا نہیں بنتا. بات ختم. بالکل ایسے. تو مختصر سی بات ان کے لیے. لیکن مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا نا. کسی نے مولوی صاحب کو کہا کہ مولوی صاحب فلاں گھر میں ختم ہے تو چلو چلتے ہیں. تو وہ خاموش بیٹھے رہے. انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب اس گھر چ نا کی انہوں کہتے کھیر پکی. تو انہوں نے کہا جی کہ سانو کی. انہوں نے کہا جی کو تہاڈے واسطے پکی. کہندا پھر تانوں کی. بالکل صحیح بات ہے. انہوں نے کہا جی کھیر پکی. انہوں نے کہا جی سانوں کی. کہندا جی تہاڈے واسطے پکی. کہندا پھر تانوں کی میں آپ ہی چلا جاواں گا. باقی صحابہ ہے نا ان پہ کچھ اعتراضات کیے جو جاتے ہیں تو غیر مسلم بھی جو ان سے ہیں نا وہ بھی ان کی مدد سرائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن یہ ایک ایسی شخصیت ہے. تو حضور پھر آخر میں ہو جائے نا کوئی منقبت حضرت امیر معاویہ. اچھا ہماری محفل کا ہماری مجلس میں اگر تذکرہ ہو اور آپ سے ہم ان کے اوپر منقبت نہ سنیں تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے. حضرت امیر معاویہ جنہوں نے 64 لاکھ مربع میل پر اپنا اسلامی حکومت قائم کر کے اور انہوں نے پوری دنیا کو بتلایا کہ اسلام کیا ہے. فتوحات کا سلسلہ اسلامی پہلا بحری بیڑا جس کے وہ جو ہے وہ سردار بنے اور حضور نے جس کے لیے پیشن گوئیاں کیں اور حضور نے جنتی ہونے کی بشارتیں دیں تو ان کے وہ سپہ سالار بن کر پہلا بحری بیڑا جس میں وہ آئے ان کے سپہ سالار بنے تو کیسے یہ جنتی نہیں ہو سکتے. پھر کاتب وحی کرام برارہ. اچھا جو حضرت امیر معاویہ پہ میں نے پہلی منقبت لکھی تھی وہ میں سناتا ہوں. جی بے شک. ارشاد. خدا نے جس کو چن لیا وہ با وفا معاویہ. واہ 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 سبحان اللہ. خدا نے جس کو چن لیا سبحان اللہ. میرا تو ایمان ہے چنے ہوئے. بے شک اللہ کے چنے. خدا نے جس کو چن لیا وہ با وفا معاویہ. وہ اہل حق کا مقتدا وہ پیشوا معاویہ. سبحان اللہ. وہ بحر و بر کی سلطنت کا بادشاہ و سربراہ. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ بحر و بر کی سلطنت کا بادشاہ و سربراہ. سبحان اللہ. امیر مومنین کا وہ رہنما معاویہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جہانما وہ جس طرف چلا گیا وہ چھا گیا. واہ 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 بے شک. جہانما وہ جس طرف چلا گیا وہ چھا گیا. بے شک. وہ دین حق کا ارتقا وہ دیر پا. واہ 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 20 سال سبحان اللہ. جی سب سے زیادہ بے شک سبحان اللہ. اور سب سے زیادہ خطے بھی انہی کے پاس. بے شک ایسے ہی وہ دین حق کا ارتقا. بے شک.
وہ دیر پا معاویہ، معاویہ، سبحان اللہ، وہ جا بجا منافقوں کی کھال کھینچتا ہوا، معاویہ، واہ وہ جا بجا منافقوں کی کھال کھینچتا ہوا، سبحان وہ اللہ، کافروں کو چیرتا گھسیٹتا معاویہ، معاویہ، سبحان اللہ، کافروں کو چیرتا گھسیٹتا معاویہ، سبحان اللہ، جو اس کے بغض میں جلا واہ وہ باولا وہ کالیا، واہ واہ واہ، جو اس کے بغض میں جلا وہ باولا وہ کالیا، جو جنتی جو پارسا وہ دل ربا معاویہ، معاویہ، سبحان اللہ، وہ دل ربا معاویہ۔ شعر دیکھیں، وہ شانتی کا گیت ہے، بیشال امن کریں، جی جی، وہ شانتی کا گیت ہے، وہ شانتی کا گیت ہے، وہ نظم ہے، واہ وہ پریت ہے، واہ، وہ شانتی کا گیت ہے، وہ نظم ہے، وہ پریت ہے، وہ چھند ہے، وہ دادرا، وہ ماہیا، معاویہ، معاویہ، یہ موسیقی کی اصطلاحات ہیں۔ جی، وہ شانتی کا گیت ہے، وہ نظم ہے، وہ پریت ہے، وہ چھند ہے، وہ دادرا، وہ ماہیا، معاویہ، اے یونسا، اے شاعرہ، واہ اے منقبت کے مبتلا، واہ اے یونسا، اے شاعرہ، اے منقبت کے مبتلا، واہ، جہاں بھی جا یہ کہتا جا معاویہ، 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 سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت شکریہ یونس بھائی، آپ تشریف لائے بہت شکریہ۔ اور آپ نے ایسی اپنی ساری باتیں سنائی یہاں پر، اور ہمیں مزہ آیا اس پوڈ کاسٹ کا۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین بھی آج کی اس پوڈ کاسٹ سے مستفیض ہوں گے۔ ناظرین، صحابہ اکرام ہمارا ایمان ہے، صحابہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، صحابہ ہمارا پہلا اور آخری الف سے لے کر یا تک صحابہ ہی صحابہ ہیں۔ تو صحابہ کی بات اگر مجلس میں نہ ہو تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ مجلس اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے؟ تو یہ صحابہ کی عظمت میں کچھ باتیں کہی گئیں آخر میں، اور سٹارٹ میں آپ نے جیسا کہ سنا یونس بھائی کیسے اپنا دین کی طرف آئے، اور ان کی ماں کی دعائیں اور ان کے گھر کا ماحول، اور ان کو اللہ پاک نے، ان کی ماں کی دعا تھی کہ یہ علماء کے اندر بیٹھیں، اور آج یہ علماء کے اندر بیٹھتے ہیں۔ جہاں پر محفل ہوتی ہے، جہاں پر مشاعروں کی محفلیں ہوتی ہیں، وہاں پر ان کو گلدستے کا ایک بہترین پھول مانا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ان کے اس علم کو جو ہے وہ اس میں ترقی عطا فرمائے، اور ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے ایمان کی، میرے ایمان کی اللہ حفاظت فرمائے۔ آج کی اس پوڈ کاسٹ میں آپ نے جو کچھ بھی سنا، آپ کو اچھا لگا تو آپ ہمیں ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ آج کی اس پوڈ کاسٹ پر ہمیں اجازت دیجیے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔